السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ دوستو اور بھائیو، آج بتاریخ 12 جمادی الثانی 1443 ہجری مطابق 15 جنوری سن 2022 عیسوی کی اس نشست میں، اس مجلس میں آپ حضرات کی خدمت میں انتہائی اہم موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں، اور موضوع برائے موضوع ہے باطل فرقے، جھوٹے لوگ یا جھوٹی جماعتوں کی پہچان، گروہ بندیوں کا حکم اسلام کے اندر، مسلمانوں کے اندر جو انتشار ہے، مسلمانوں کے اندر جو تفکک ہے، اختلاف اور افتراق اور فرقہ بندیاں ہیں، اس کے اسباب اور وجوہات اور ان کا حل کیا ہے، اور پھر اتحاد اور اتفاق کا معیار کیا ہے، اتحاد اور اتفاق کی اساس اور بنیاد کیا ہے، کس بیس پر ہم اور آپ مل سکتے ہیں۔ کیا اسلام اسی لیے آیا تھا کہ لوگوں کو دور دور کرے؟ کیا اسلام کی یہی تعلیمات ہیں؟ کیا اللہ اور اس کے رسول کی تعلیم میں اسی طرح کا مزاج ملتا ہے کہ گروہ بندیاں ہوں، فرقے بندیاں ہوں؟ یہ گروہ بندیاں کیوں ہوتی ہیں؟ یہ فرقے بندیاں کیوں ہوتی ہیں؟ یہ ایک ایسا ٹاپک ہے، ایک ایسا موضوع ہے جس کے لیے ہر مسلمان پریشان ہے، اور جس کو کہہ لیں آپ کی جو جتنا ہی بڑا چور ہے وہ اتنا ہی بڑا اتحاد اور اتفاق بین المسلمین کی باتیں کر رہا ہے۔ تو امت مسلمہ پوری دنیا کے اندر، اور بالخصوص ہمارے بر صغیر میں جو ہماری زبان کو سمجھتے اور جانتے ہیں، یا یہ لوگ بیچارے جہاں کہیں بھی ہیں، پریشان ہیں کہ آخر اسلام کی کیا تعلیم ہے، اس سلسلے میں کیا اصول ہیں، کیا مبادی ہیں، کیا قاعدے اور قانون ہیں، کیا رولز ریگولیشن ہیں، کیا سسٹم ہے اسلام کا۔ دنیا بھی، یہودی ہوں، نصرانی ہوں، جتنے بھی نان مسلمز، غیر مسلمز ہیں جو اسلام دشمن بھی ہیں، اسلام کے تعلق سے وہ فکر مند بھی ہیں۔ ہر ایک دشمن نہیں ہے اسلام کا، ان کے دلوں کے اندر نرم گوشے بھی ہیں اسلام کے تعلق سے، لیکن وہ یہ سوچتے ہیں کہ یار یہ کلمہ پڑھتے ہیں اور اس کے باوجود بھی یہ آپس میں اس طرح منتشر ہیں، تو سمجھ میں نہیں آ رہا ان کو بھی، اس لیے وہ دور دور سے صرف نظارے کر رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں۔ وہ اسلام میں آنا چاہتے ہیں، داخل ہونا چاہتے ہیں، لیکن وہی بات ہے کہ کسی زمانے میں بابا صاحب بھیم راؤ امبیڈکر نے جب اسلام کی بات کری تھی اور اسلام کے اندر داخل ہونے کی بات کی تھی، تو گاندھی جی نے یہ کہا تھا کہ تم کون سا اسلام قبول کرو گے؟ اگر تم مسلمان ہونا چاہتے ہو، مسلمان کے اندر داخل ہونا چاہتے ہو، تو تم کون سے مسلمان ہوگے؟ کیونکہ مسلمان تو مختلف ٹکڑیوں میں بٹا ہوا ہے، مختلف حصوں میں بٹا ہوا ہے۔ اس مسلمان تو آپس میں جوتم پیزار ہے، گتھم گتھا ہے، ایک دوسرے کے دست بگریباں مسلمان بنا ہوا ہے۔ تو آپ کون سے فرقے میں جاؤ گے، کہاں جاؤ گے، کون سی گروہ میں جاؤ گے؟ آخر ڈاکٹر امبیڈکر، بھیم راؤ، انہوں نے بدھسٹ قبول کر لیا، اسلام سے دور ہو گئے وہ۔ یہ بہت بڑی چنوتی ہے، یہ بہت بڑا عیب ہے جو ہماری وجہ سے، یا چند باطل پرست لوگوں کی وجہ سے، یا چند شیطانی گروہوں اور اسلام کا لبادہ اوڑھ کر، مسلمانوں کا نام لے کر، اسلام جیسا نام رکھ کر شیاطین جو اسلام کی صفوں میں داخل ہوئے ہیں، ان کی وجہ سے یہ فتنے برپا ہیں اور یہ پیدا ہو رہے ہیں، اور لوگوں کو کنفیوژن کا شکار کیا ہوا ہے۔ لیکن آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں اسلام کے تعلق سے۔ اسلام ایک ایسا دین ہے جو دلوں کو جوڑنے کے لیے آیا، جو پوری انسانیت کو ایک تسبیح کے دانے کی طرح، ایک ہار کی طرح، دانے کی طرح بنانے کے لیے آیا، پوری انسانیت کو امن و شانتی، راحت، محبت اور خلوص اور اخلاص اور آپس میں بھائی چارگی، مساوات اور برابری، چھوت چھات نہیں، بھید بھاؤ نہیں، ذات پات نہیں، اونچ نیچ نہیں، ان تمام سب چیزوں کے خلاف، ان سب چیزوں کو مٹانے کے لیے اسلام آیا۔ لیکن افسوس کہ آج مسلمان شیطانی چرکوں میں، شیطانی گروہوں میں بٹ کر، شیطان لوگوں کے کا شکار ہو کر، وہ مسلمان خود آپس میں ذات پات میں، رنگ و نسل میں، زبان میں، علاقائیت میں منتشر ہو گیا فرقے، یہاں تک کہ وہ دین، وہ اسلام جو ایک رب ہے، ایک اللہ کی طرف دعوت دینے، ایک اللہ ہے، ایک قرآن ہے اور ایک نبی، ایک رسول، ایک قبلہ،
جس کا بنا دیا گیا کہ وہ مسلمان بھی آج ایک زمانہ گزرا تھا اسی مملکت سعودی عربیہ میں، آپ نے پتا چار قبلے، چاروں طرف کے قبلے بنائے گئے تھے، یعنی ادھر ایک قبلہ، ادھر ایک قبلہ، ادھر ایک قبلہ، ادھر، اور جماعتیں بیٹھی ہوئی تھیں تین، اگر ایک نماز پڑھ رہا ہے ایک مذہب کا لوگ، ایک مذہب کا آدمی، ایک مذہب کی جماعت کھڑی ہوئی ہے تو تین مذہب کے لوگ بیٹھے انتظار میں ہیں، اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھے۔ یہ حرم کا نشانہ، یہ ان باطل پرست ملاؤں نے، اللہ تعالیٰ انہیں مر گئے، ان کے ساتھ وہ سلوک کرے جس کے یہ مستحق تھے، ہم ان کو کیا کہیں۔ انہوں نے اسلام کو کس طرح سے بانٹا، اور آج تک ایسے بٹوارے موجود ہیں اسلام کے اندر، جبکہ اسلام ان سب چیزوں کے خلاف ہے۔ اسلام اتحاد چاہتا ہے، اسلام محبت چاہتا ہے، اخوت چاہتا ہے، بھائی چارگی چاہتا ہے، عالمی برادری کو ایک لڑی میں پرونا اسلام چاہتا ہے، اور کہتا ہے یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، اے کائنات کے لوگوں، اے سنسار کے باسیوں، ہم نے تو تمہیں ایک ماں اور ایک باپ، ایک مرد اور ایک عورت سے بنایا ہے، اور تمہیں مختلف قبیلوں میں، مختلف خاندانوں میں ہم نے بانٹ دیا ہے، کیوں؟ تاکہ تم پہچان، آپس میں تعارف تعارفوا، آپس میں تعارف پیدا کرو، محبت پیدا، تعالف پیدا کرو، حب، محبت، پریم، شانتی، امن، آپس کے اندر ایک دوسرے سے ملو جڑو۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اور یاد رکھو تم میں سب سے شریف آدمی وہ ہے، بہترین اور باعزت آدمی وہ ہے جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے۔ یہ معیار ہے اللہ کی قربت کا، اللہ کی نزدیکی کا، اور پوری دنیا میں محبوب بننے کا، اور اللہ کے نزدیک معزز اور مکرم اور محترم بننے کا۔ یہ نہیں کہ تم سید ہو، تم شیخ ہو، تم پٹھان ہو، تم فلاں ہو، تم اس لیے بہت بڑے ہو، اور جو پیشے ورانہ طور پر چھوٹے چھوٹے پیشوں سے جڑے ہوئے لوگ ہیں وہ کلمہ بھی پڑھتے ہیں لیکن ان کو چھوٹا سمجھا جاتا ہے، چھوٹی جات کا سمجھا جاتا ہے، ان کے ساتھ شادی بیاہ اور نہیں کیا جاتا ہے، انتشار اور اختلاف، ایک دوسرے سے نہ بیٹیاں لیتے ہیں نہ دیتے ہیں۔ یہ معیار اسلام کے اندر نہیں ہے، کوئی بھید بھاؤ نہیں، کوئی اونچ نیچ نہیں، کوئی، لیکن ان مسلمانوں نے بر صغیر میں بالخصوص ہمارے یہاں لوگوں کے نے یہ تمام سب جہالت اور جاہلیت کا یہ ماحول پیدا کر کے اسلام کو رسوا کیا، بدنام کیا۔ بہر اقبال نے کہا تھا کہ منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی، ایک ہی سب کا نبی، دین بھی ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک۔ ذرا غور سے سنیے ذرا، منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی، دین بھی ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک، کیا بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک۔ فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، فرقہ بندی ہے کہیں، ہاں گروہ بندیاں ہیں، ٹکڑے ٹکڑے، تیری جماعت میری جماعت، تیرا مذہب میرا مذہب، فلانے کی مذہب فلانے کی مسجد، تیری مسجد ہماری مسجد، یہ وہ ایک دوسرے کی مسجدوں کو ڈھاتے ہیں، گراتے ہیں۔ کوئی مسجد بنواتا ہے، یہ کلمہ پڑھنے والا جا کے پولیس اسٹیشن میں جا کے مائی باپ یہ دیکھو مسجد بنا رہے ہیں، آپ مندر بنا لو، مسجد نہ بنانے دو۔ یہ فرقے بندیاں ہمارے یہاں، کلمہ پڑھنے والے، کلمے کی دعوت دینے والا یہ مسلمان، آج میں بتاؤں گا۔ تو فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟ یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو۔ اللہ اکبر۔ ہو نکو نام جو قبروں کی تجارت کر کے، کیا نہ بیچو گے جو مل جائیں صنم پتھر کے۔ ہے مومن کی شان علامہ اقبال بتلاتے ہوئے اپنی بیان کرتے ہیں کہ مومن کی یہ پہچان، کافر کی یہ پہچان کہ وہ آفاق میں گم ہے، آفاق پوری دنیا ہے یہ۔ کافر کی یہ پہچان کہ وہ آفاق میں گم ہے، اور مومن کی یہ پہچان کہ گم اس میں ہے آفاق، پوری دنیا اس کے اندر گم ہے۔ کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ عزیزان گرامی، یہ ہے رونا ہے، یہ مرثیہ ہے اقبال کا امت مسلمہ پر۔ نہ سدھرو گے، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے ہندوستان والو، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ اور کسی شاعر نے کہا تھا کہ ایک ہو جاؤ تو بن سکتے ہو خورشید مبین، ورنہ ان بکھرے ہوئے تاروں سے کیا بات بنے۔ قرآن کریم اٹھائیے، کیونکہ قرآن تو پوری دنیا کا ہے، صرف مسلمانوں کی اجارہ داری اس پر نہیں ہے، یہودیوں کے لیے بھی آیا، نصرانیوں کے لیے بھی آیا، اور دیگر تمام دھرم، جتنے بھی دھرم ہیں،
جو لوگوں نے اپنے بنائے ہیں یا جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارے دیوی دیوتاؤں، یہ جس نے بھی بنائے، بہرحال پورکھوں نے بنائے، بزرگوں نے بنائے، سب کے لیے یہ قرآن ہے۔ یہ قرآن سب کا ہے، یہ قرآن اللہ کا کلام، یہ دیکھیں، بسم اللہ، یہ قرآن سب کے لیے ہدی للناس ہے، لوگوں کے لیے ہدایت ہے، اس کے اندر گائیڈ لائنس ہے، اس کے اندر جو ہے کیا کہتے ہیں، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری انسانیت کے لیے، پورے انسانوں کے لیے، تمام منوع جاتی کے لیے، سب کے لیے اس کے اندر جو شکشا، جو تعلیم ہے، سب کا قرآن ہے۔ یہ اللہ بھی سب کا ہے، قرآن بھی سب کا، جیسے یہ دنیا ہم سب کی دنیا ہے، ایسے ہی یہ قرآن بھی، کیوں دنیا بنانے والا ایک ہی، ہم کو آپ کو بنانے والا ایک ہی مالک ہے، وہی ایک مالک ہے، جی وہی ایک مالک ہے جس کی پوجا ہم عبادت کرتے ہیں اس قرآن کے انوسار۔ اس قرآن نے ہم کو جیسے اللہ کی عبادت کرنے کا حکم دیا، اس طرح سے۔ تو یہ قرآن سب کا ہے، اللہ سب کا ہے، رسول سب کے ہیں۔ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، اے میرے حبیب آپ پورے سنسار کے لوگوں کو کہہ دیجئے کہ اے لوگوں، میں سب کا رسول بن کے، پیغمبر بن کر کے آیا ہوں، سب کا میں پروفٹ بن کے آیا ہوں، پیغمبر ہوں میں اللہ کے پیغام کو، اللہ کے میسج کو، اللہ کی بانی کو، اللہ کی وحی کو تم تک پہنچانے کے لیے آیا ہوں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ایک ہے، رسول ایک ہے، سب ہے۔ تو وہ قرآن ہمیں کس طرح کی بات بتاتا ہے؟ اے دنیا کے لوگوں، سنو قرآن، یہ مسلمان کو دیکھ کر کے قرآن کو نہ سمجھو، کیونکہ مسلمان بھی میں بتاؤں گا کہ یہ مسلمان میں اچھے کی پہچان کیا ہے، برے کی پہچان کیا ہے، جھوٹے کی پہچان، مکار کی پہچان کیا ہے، عیار کی پہچان کیا ہے، اور صاحب ایمان اور تقوی اور پرہیزگار مومن کی پہچان کیا ہے، وہ اس قرآن نے، اس حدیث نے ہم کو بتایا۔ سنو، اللہ رب العزت نے اسلام دلوں کو جوڑنے کیا ہے، اسلام محبت پیدا کرنے کے لیے، اور اس نے کیا، چنانچہ تاریخ شاہد ہے۔ بہرحال اللہ رب العزت نے سورہ آل عمران میں آیت نمبر 102 سے لے کر 107 تک آپ پڑھتے چلے جائیے، ایک تفصیل بتائی ہے۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، ایمان لانے کا دعویٰ کرنے والوں سنو، خاص خطاب ہے، یہ خاص پیغام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے ہیں۔ پوری دنیا کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے ایک پیغام دیا سورہ بقرہ کے اندر، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے سنسار کے باسیو، اے پوری دنیا کے لوگوں، اس اپنے مالک کی عبادت کرو، پوجا کرو جو سب کا سرشٹی کرتا ہے، جس نے تم کو بھی پیدا کیا، تمہارے پوروجوں کو بھی، تمہارے باپ داداؤں، پکڑ دادوں، لکڑ دادوں، چکڑ دادوں، سب کو پیدا کیا۔ اس کی عبادت کرو، اس کی پوجا کرو، اس کی آرادھنا کرو، اس سے پرارتھنا کرو، اس کی پرارتھنا کرو، اس کے سامنے اپنے شیش نواؤ، اس کے سامنے اپنے گردنوں کو جھکاؤ، اسی کی اطاعت و فرمانبرداری کرو، جس نے تم کو بھی پیدا کیا اور تمہارے پوروجوں کو بھی پیدا کیا۔ یہ زمین پر تم چلتے ہو، یہ آسمان کیا نیلا چھت، یہ سب کچھ اللہ نے بنایا ہے، یہ ہوا، یہ آگ اور پانی، یہ سب اللہ کی بندی، اللہ کے مخلوق ہیں، اللہ کے بندے ہیں، اللہ نے انہیں مسلمان بنایا ہے، یہ مسلمان ہیں۔ پھر تم کیوں نہیں فرما برداری کرتے؟ مسلمان مطلب فرما بردار، مسلمان کوئی خاص کیٹیگری کا نام نہیں ہے، مسلمان جو بھی فرما برداری اپنے مالک کی کرتا ہے وہ مسلمان ہے۔ یہ ہوا، یہ آگ، یہ پانی اللہ کی مرضی سے چلتے ہیں۔ تم کیوں سٹھیا رہے ہو اس دنیا کے اندر؟ کیوں بلبلا رہے ہو؟ کیوں یہ ناچ رہے ہو؟ کیوں چیخ پکار؟ دولت کے لیے، کرسی کے لیے، مال کے لیے، انسان کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ اسلام آیا تھا انسان کی غلامی سے انسان کو نکال کر خالق انسان، اس نے جس نے انسان کو پیدا کیا، جو سب کا مالک ہے، اس کی غلامی میں دینے کے لیے اسلام آیا تھا۔ اپنے مالک کی عبادت کرو، اس کی غلامی کرو، لعلکم تتقون، تاکہ تم بہترین انسان بن سکو، منش بن سکو، امن والے بن سکو۔ یہ جب تک یہ نہیں پیدا ہوگا، یہ خوبی جب تک نہیں ہوگی، یہ گوئی جب تک تمہارے اندر یہ ایمان نہیں پیدا ہوگا، تب تک دنیا اور سنسار کے اندر امن نہیں پیدا ہو سکتا، شانتی نہیں مل سکتی، سکون نہیں مل سکتا، قرار نہیں مل سکتا، چین نہیں مل سکتا، آپ کے دل کو، آتما کو شانتی نہیں مل سکتی۔ یاد رکھیے یہ بات، یہ حقیقت ہے، یہ اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے۔ پھر اس مالک نے پورے سنسار کو جب کہا یہ، تو خاص اب مومنوں کو خطاب کرتا ہے، مومنوں سے بات کر، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، ایمان اپنے آپ کو مومن کہتے ہو نا، مسلمان کہتے ہو نا، مومن، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ اللہ اکبر،
صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے نبی ہم اللہ سے کیسے ڈریں، کتنا ڈریں؟ مطلب ڈرنے کا یہ مطلب نہیں کہ بس کانپتے لرزتے اور کسی گوشے میں کسی کونے میں کھڑے ہو کر کے یا ڈنڈوت کرتے ہوئے یا توبہ کرتے رہو، بس نا، ڈرنے کا مطلب نہیں ہے۔ ڈرنے کا مطلب ہے پرہیز کرو، پرہیز ان باتوں سے کرو جن باتوں سے اس نے منع کیا ہے تم کو۔ مثلا ڈاکٹر نے، ایک ڈاکٹر ہے مثال کے طور پر، آپ مریض ہیں، کھانسی ہے، زکام ہے، سردی ہے، اس کے پاس گئے، اس نے دوا دی آپ کو اور کہا بھیا یہ دوائیں کھانا اور یہ چیزوں سے پرہیز کرنا، برف نہیں پینا، ٹھنڈا پانی نہیں پینا، فلانا جوس نہیں پینا، پیپسی نہیں پینا، مرندا نہیں پینا، فلاں نہیں پینا، ڈھکا نہیں پینا، اور اے سی میں نہیں رہنا، ٹھنڈے موسم سے ٹھنڈے پانی سے احتیاط کرنا، یہ نہیں کھانا، وہ نہیں کھانا، فلاں کھانا، فلاں چند چیزوں سے منع کر دیا اس نے۔ تو آپ پرہیز کریں گے، اب وہ دوا کھائیں گے اور پرہیز کریں گے تبھی آپ کے لیے وہ دوا سود مند اور فائدہ مند ہوگی۔ لیکن آپ پرہیز بھی نہیں کر رہے ہیں، دوا بھی کھا رہے ہیں دنیا، اور آپ شفا یاب بھی نہیں ہو رہے ہیں، صحیح صحت مند بھی نہیں ہو رہے ہیں، تندرست بھی نہیں ہو رہے ہیں، اور دنیا سے چلاتے پھر رہے ہیں کہ صاحب وہ ڈاکٹر غلط ہے، وہ ڈاکٹر کی دوا غلط ہے، اس نے تو ہم کو ایسا نہیں کیا، ہم نے تو ایسا۔ یہ ڈاکٹر کے اوپر الزام ہے، اتہام آپ لگا رہے ہو۔ کیوں؟ اس نے کہا تھا پرہیز کرو، بے نہیں اسی طرح سے اللہ رب العزت نے ایمان والوں سے کہا اے ایمان والو اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، مطلب اللہ پرہیز کرو ان باتوں سے جن باتوں سے اللہ نے تمہیں منع کیا ہے، یہ نہ کرو، یہ نہ کرو، یہ نہ کرو، یہ نہ کرو، یہ نہ کرو۔ اب تم تو کہتے ہو لا الہ الا اللہ بھی، اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہر نماز میں اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں، لیکن اٹھتے بیٹھتے اللہ کے علاوہ دوسروں کو بھی پکارتے ہو، یا فلانے المدد، یا فلانے، یا رسول اللہ لبیک، یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی، اے اللہ کے نبی میری مدد کرو، ترحم یا نبی اللہ، اے اللہ کے نبی میرے اوپر رحم کرو، اے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا جو یہ سب کیا ہے؟ یہ ہے غیر تقوی، یہ پرہیزگاری نہیں ہے۔ ہاں خیر، تو یہ ایمان تمہارا کیوں نہیں فائدہ مند ہے؟ آج جوتا کھا رہے ہیں ہم، پوری دنیا کے اندر جوتا کھا رہے ہیں، بل پوری دنیا کو تو چھوڑو، پوری دنیا میں الحمدللہ جوتا کہاں کھا رہے ہیں؟ سعودی عرب میں ہیں، عرب ممالک، اللہ نے یہاں توحید کی برکت دی ہے، وہ تو چھوڑو، ہم مقارنہ نہیں کرتے۔ ہم کم از کم اپنی زبان بولنے والے انڈیا ہے، پاکستان ہے، بنگلہ دیش ہے، نیپال ہے، بھوٹان ہے، اپنے کیا کہتے ہیں افغانستان ہے، جو ہماری زبان سمجھتے ہیں، یہ پوری دنیا میں یہ زبان بولنے والے موجود ہیں۔ میں سب سے خطاب کر رہا ہوں، جوتا کھا رہے ہیں، ذلیل ہیں، رسوا ہیں، جدھر دیکھو، خاص طور سے اپنے بھارت کے اندر دیکھ لو، کتنی ذلت، کتنی رسوائی، مسجدیں توڑی جا رہی ہیں سڑک چوڑی کرنے کے نام پر۔ آج میں نے ایک خبر سنی کہ سڑک چوڑی کرنے کے نام پر عیدگاہ کو قبضہ کر لیا گیا، مسجدیں قبضہ کی جا رہی ہیں، اور مسلمانوں کے لیے باقاعدے دھرم سنسد کے نام پر جناب علی وہاں کے شہروں میں میٹنگیں ہو رہی ہیں، سادھو سنت کفار مل کر کے یہ میٹنگ کر رہے ہیں کہ 20 لاکھ مسلمانوں کا نرسنگھاں کرنا ہے، قتل کرنا ہے، مارنا ہے، کٹنا کھتنا ہے، یعنی ہر چیز میں ذلت اور رسوائی۔ آخر کیوں ہے معلوم ہے آپ کو؟ یہی کہ ہم مسلمان تو ہیں، پرہیزگار نہیں ہیں، ہم پرہیز نہیں کر رہے۔ ہاں زنا سے پرہیز کر رہے ہیں، چوری سے بھی پرہیز کر رہے ہیں، گھٹیائی سے بھی تھوڑے بہت پرہیز کر رہے ہیں، تھوڑے بہت کر رہے ہیں، لیکن جو اصل پرہیزگاری ہے شرک باللہ، جو سب سے بڑا پاپ ہے، سب سے بڑا گناہ ہے، سب سے بڑا جرم ہے، یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اے میرے بیٹے شرک نہ کر، کیونکہ شرک بہت بڑا ظلم ہے، بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑی تاریکی ہے، اندھیروں میں سب سے بڑا اندھیرا ظلم ہے، ظلمت ہے وہ۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، چور آئے، بدماش آئے، قاتل آئے، سب کو میں معاف کر دوں گا، میری مرضی ہے، لیکن اگر معاف نہیں کروں گا میں، اگر وہ بغیر توبہ کے مر گیا تو میں شرک باللہ کو کبھی معاف نہیں کروں گا۔ اور سب سے بڑا شرک یہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی کو حی لا یموت سمجھا جائے کہ وہ مرے نہیں ہیں، یا کہا جائے مرے ہیں بس ایک لمحے کے لیے، بس اس کے بعد زندہ ہی ہیں۔ مزار کے اندر، درگاہ کے اندر، قبروں کے اندر لوگوں کو زندہ مان کر کے ان سے مردے نوازے، ان سے بیٹے بیٹیاں، ان کے نذرانے، ان کے منتیں مانی جا رہی ہیں کہ نہیں مانی جا رہی ہیں؟ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، بڑے نعرے لگاتے ہو فلانے کا ہندوستان، فلانے کا پاکستان، فلانے کا بنگلہ دیش، فلانے کا مردوں کے نام کے، کیا ہو رہا ہے؟ یہ کہاں ہے سب؟ یہ آپ کی کیوں نہیں مدد کر رہے ہیں؟ سوچو ذرا، غور کرو، اگر اللہ نے عقل دی ہے کہ اللہ سب سے بڑا مالک الملک ہے، وہی ہے، اور کسی کو اس نے یہ عزت نہیں دی ہے، یاد رکھنا، یہ طاقت نہیں دی ہے کہ وہ جو چاہیں کریں اپنی مرضی سے،
آپ کے بیڑا پار کریں اور آپ کی کشتیاں دریاؤں سے نکالیں، مردے زندہ کریں، یہ سب جھوٹے قصے اور کہانیاں تم نے بنا بنا کر کے ما انزل اللہ بہا من سلطان، اللہ نے اس کے اوپر کوئی دلیل نہیں اتاری ہے، یہ سب فریب ہے، یہ مکاری ہے، یہ عیاری ہے، یہ جھوٹ ہے۔ یاد رکھو اسلام نہیں کہتا یہ تمام سب چیزیں، اسلام کے اندر یہ نہیں ہے، یہ غیر اسلامی چیزیں ہیں، درگاہ بنانا، مزار بنانا، قبے بنانا، گنبد بنانا، عرس کرنا، میلے کرنا، لیلے ٹھیلے، جھنڈے گنڈے بنڈے سنڈے، یہ وہ دنیا الے چلے پلے، یہ سب اسلام میں ممنوع ہے، حرام ہے، یہ اسلام نہیں ہے، اسلام نہیں ہے، اسلام نہیں ہے۔ ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، ورنہ دلیل پیش کرو، رب کا قرآن لاؤ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان لاؤ۔ یہ تقوی نہیں ہے، یہ سب سے بڑا جرم ہے، یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار، جو بھی جو شرک کرتے مر گئے بغیر توبہ کے، انہ من یشرک باللہ، جو بھی شرک کرتا ہے اللہ نے جنت اس کے اوپر حرام کر دی ہے، چاہے وہ کلمہ پڑھنے والا ہو، نماز پڑھنے والا ہو، روزہ رکھنے والا ہو، حج سب کچھ کرنے والا ہو، اس کے باوجود بھی اگر وہ ذرہ برابر بھی شرک کرتا ہے نا تو اللہ نے فرمایا جنت اس کے اوپر حرام ہے، وَمَأْوَاهُ النَّارُ، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، اور ان ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ یہ سب سے بڑا تقوی کے خلاف بات ہے، سب سے بڑی تقوی کے خلاف بات ہے یہ، اور سب سے بڑا جرم ہے یہ گھناؤنا الا ادلکم، اور ایک روایت میں الا انبئکم بأکبر الکبائر، میرے صحابہ کیا میں تمہیں سب سے بڑے گناہ کے بارے میں نہ بتلاؤں؟ قالوا بلا یا رسول اللہ، صحابہ نے کہا کیوں نہیں اللہ کے نبی بتائیے۔ آپ نے فرمایا الاشراک باللہ، ہاں چوری نہیں آپ نے بتائی، پہلے آپ نے قتل نہیں بتایا، خون نہیں بتایا، نہ سب سے پہلے آپ نے فرمایا اللہ کے ساتھ شرک کرنا، اللہ کے ساتھ شرک کرنا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کی اور کہا یا معاذ لا تشرک باللہ وَإِن قُتِّلْتَ أَوْ حُرِّقْتَ، اے معاذ تیری ٹکا بوٹی کر دی جائے، تجھے انگاروں میں جلا دیا جائے، اور یہ کہا جائے کہ اللہ کے ساتھ شرک کر، اللہ کے علاوہ کسی اور کی جے جے کار کر پکارے دوسرے غیر اللہ کو اپنی مدد کے لیے، تم آگ میں جل جانا، گوارا کر لینا، بوٹی ہو جائے گوارا کر لینا، لیکن اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا۔ عزیزان گرامی، آج تو ٹکا بوٹی کی بات ہی نہیں، آج تو مال و دولت بیٹا بیٹی لینے کے لیے لوگ غیروں کو پکارتے ہیں، یا غوث المدد، یا علی المدد، یا فلانے المدد، یا فلانے، سب کے نعرے لگاتے ہیں آج آپ ہیں، اور جو کوئی بولے تو اس کو آپ کہتے ہو کہ یہ بددین ہے، دین اسلام سے باہر ہے، خارج ہے، فلاں ہے، ڈھکا ہے۔ اسی لیے جوتا کھوریاں چل رہی ہیں، اسی لیے جوتے پڑ رہے ہیں، اسی لیے ذلت ہے، اسی لیے رسوائی ہے، کوئی عزت و آبرو نہیں۔ اور جن مسلمانوں کے پاس توحید ہے الحمدللہ اللہ نے انہیں مملکت عطا فرمائی ہے، ان کے ہاں امن ہے، شانتی ہے، سکون ہے، اطمینان ہے۔ دیکھو کیسا سعودی عرب پوری دنیا کے اندر توحید و سنت کی خوشبوئیں بکھیر رہا ہے، اور اس کے دشمن ذلیل ہو رہے ہیں، رسوا ہو رہے ہیں، پٹ رہے ہیں، کٹ رہے ہیں، مر رہے ہیں حسد میں، موتوا بغیظکم، مرو اور مرو۔ اللہ تمہیں ہدایت، اے مولویو، اے مفتیو، اے اپنے اداروں کے ٹھیکیداروں، اے دین کے ٹھیکیداری کرنے والوں، اللہ سے توبہ کرو، یہ غریب امت مسلمہ کو گمراہ نہ کرو اللہ کے لیے، ان کو نہ بھٹکاؤ قرآن و سنت سے، انہیں آنے دو اللہ اس کے رسول کے راستے پر۔ اور اے نبی کی امت کے لوگوں، اے پیارے پیارے مسلمان بھائیوں، تمہیں کب عقل آئے گی میری ماؤں بہنوں؟ ان مردوں سے تم مانگ رہے ہو، یہ مردے، یہ پیرے، یہ پگاڑے، یہ سب ڈھکوسلے ہیں، فریب ہیں، یہ تعویذ، یہ گنڈے، یہ جادوگر، یہ پتیلے پلیتے، یہ نیاز، یہ فاتحے، یہ نظر، یہ فلانی، یہ ڈھکانی، یہ گیارہویں، یہ تیجے، یہ دوئم، یہ سوئم، یہ اجالے شاہ، اندھیرے شاہ، یا گھوڑے شاہ، یا طوطے شاہ، یا بلے شاہ، یا کھلے شاہ، یا اندھیرے شاہ، یا بند شاہ، یہ جتنے بھی ہیں یہ سب فریب ہے، مکر ہے، دھوکہ ہے، یہ اسلام نہیں ہے، اسلام نہیں ہے، اسلام نہیں ہے۔ یہ وہ دین نہیں ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا ہے۔ یہ جتنے بھی اس دین کے داعی ہیں سب باطل فرقے ہیں، سب جھوٹے ہیں، سب مکار ہیں، سب عیار ہیں۔ یاد رکھو، یہ کان کھول کر کے سنو، اللہ ہمیں آپ کو ہدایت دے۔ دیکھو آج یہ تمہیں نظر نہیں آتا، یہ کتنی گالیاں، کیوں لوگ سعودی عرب کی مخالفت کر رہے ہیں؟ پتہ ہے اس لیے کہ ان کی دال یہاں نہیں گل رہی ہے، انہیں
قوالیاں بجانے کے، پیٹنے کے، ڈھول تاشے مجیرے، ناچ گانے، یہاں ان کو اختلاف کرنے کے، افتراق کرنے کے، یہاں فرقہ بندی، گروہ بندی کرنے کے مواقع نہیں مل رہے ہیں۔ دیکھیں نا، ابھی کچھ دن پہلے ایک خاص مخصوص فرقے پر، چند مخصوص فرقوں پر سعودی عرب نے پابندی لگائی، پوری دنیا کے اندر بل بلا رہے ہیں۔ ارے خوب روپے بٹور رہے تھے، الو بنا رہے تھے، بیوقوف بنا رہے تھے۔ یہاں بیچارے جو روزی روٹی کمانے آئے ہیں مسلمان ہمارے ملکوں کے، ان کو لوٹ رہے ہیں، چپ کے دھیرے دھیرے اس گلی میں اس گلی میں۔ مجھے لوگ بتاتے ہیں یہ شیخ فلانے کمرے میں بیٹھے فلان، ہم نے کہا جانے دو، اگر ان کی دعوت اتنی سچی ہوتی تم کہاں دعوت دے؟ دعوت، یہ تو ملک توحید و سنت کا ملک ہے، یہ دعوت اللہ کا ملک ہے، الحمدللہ۔ یہ دیکھو کھلے بندے ہم اللہ کی طرف تمہیں بلا رہے ہیں، نیٹ کے اوپر بلا رہے ہیں، ویڈیوز کے اندر بلا رہے ہیں، سی ڈیز کے اندر، کیسٹوں کے اندر، مسجدوں کے اندر، ہر جگہ الحمدللہ۔ ہمیں قرآن کیوں؟ یہاں دعوت دینے کا جو بنیاد اس کی ہے، جو بتائی گئی ہے، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ، بس یہ دو۔ اور سب سے پہلے تمہاری دعوت جو ہو توحید کی دو، کیونکہ تمہارے ملکوں سے جو آنے والے لوگ ہیں یہ بیچارے ایمان اور عقیدے سے دور ہیں، ان کا ایمان اور عقیدے 80-90% لوگ صحیح نہیں ہیں، شرک اور بدعات اور خرافات کے اندر ملوث ہیں، ان کو وہ دعوت دو۔ ہم وہ دعوت دیتے ہیں، سمجھ رہے ہو؟ چوری کرنا، زکیٹی کرنا، بدکاری کرنا، گانا نہ سننا، یہ سب جانتے ہیں کہ حرام ہے الحمدللہ، لیکن یہ مسلمان ایک گناہ ایسا کرتا ہے جو سب سے بڑا گناہ ہے، اسے دین سمجھ کے کرتا ہے، شرک باللہ، جی اسے عقیدہ سمجھ، وہ دین سمجھتا ہے، بلکہ سب سے بڑا دین اسی کو سمجھتا ہے کہ ہم اٹھتے بیٹھتے یا رسول اللہ، یا خواجہ غریب نواز، یا شیخ عبدالقادر، یا علی مشکل گزر، یا فلانے بابا، یا حجویری، یا یہی سب اسی کو دین سمجھا ہوا ہے۔ 90% مسلمان یہ سمجھتا ہے جی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دستگیری فرما رہے ہیں، سب کچھ دیکھ رہے ہیں، حاضر و ناظر ہیں، قبروں سے نکل کر بادلوں میں آ رہے ہیں، لوگوں کے چہروں کے اوپر ہاتھ پھیر رہے ہیں، عورت کے پیٹ پر استغفر اللہ، خاکم بدہن دروغ برگردن راوی، اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ وہ معاملہ فرمائے جس نے یہ سب واقعات لکھیں، جس کا وہ مستحق ہے کہ اللہ کے نبی جنہوں نے زندگی میں کبھی کسی غیر محرم عورت کو ہاتھ نہیں لگایا، وہ مرنے کے بعد اس کے پیٹ کے اوپر، اس کی ماں کے پیٹ کے اوپر ہاتھ پھیر رہے ہیں اور آ رہے ہیں، سب آپ کو پتا ہو رہا ہے قبر کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ فلانی جگہ میرا عاشق آ رہا ہے، فلانی جگہ فلاں آ رہا ہے، فلانی جگہ ڈھکا آ رہا ہے، فلانے بادشاہ کو حکم ہو رہا ہے، فلانے، یہ تمام سب چیزیں پوری سب کچھ ہو رہی، یہ سب عقیدے رکھے ہوئے کہ اللہ کے نبی زندہ ہیں، ایسے زندہ ہیں کہ آپ کی ازواج مطہرات آپ کو پیش کی جاتی ہیں اور آپ ان سے شباشیاں فرماتے ہیں۔ یہ اس عہد کا اپنے آپ کو بہت بڑا علامہ، بہت بڑے جماعتی اور بہت بڑا فرقہ بنانے والا، ایسی کتابیں لکھ کر کے ہمارے ملکوں میں لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ تمہیں ہوش نہیں آ رہا ہے، نہیں سمجھ رہے، سمجھو، نہیں سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے۔ اللہ کی قسم یہ کوئی تمہاری قبر میں نہیں جائے گا۔ یہ تو جنازے کی نماز پڑھا کر 1-2 میٹر کا کپڑا بھی مولوی اپنے گھر لے کے چلا جائے گا، اللہ کی قسم، اور 40 دن تک تمہارے دروازے پر قرآن خوانی، نیاز، فاتحے، دوئم، سوئم، چہلم، تمہاری اولاد کو قرضوں میں ڈبو کر کھائے گا، پیے گا اور کہے گا مردوں تک پہنچ رہے ہیں۔ رب کی قسم کچھ بھی تم تک نہیں پہنچے گا، ایک حبہ ثواب بھی تم تک نہیں پہنچے گا۔ یہ بدعات ہیں، یہ خرافات ہیں۔ سنو، تو یہ جو مرض ہے نا، ایمان تو لائے ہو تم لیکن پرہیزگاری نہیں ہے تمہارے پاس، اس لیے یہ جوتے چپل ہم کھا رہے ہیں۔ تو اللہ فرما رہا ہے اتقوا اللہ۔ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی ہم کیسے اللہ سے کتنا ڈریں؟ تو اللہ رب العزت اللہ نے آیت نازل فرمائی اور فرمایا فاتقوا اللہ ما استطعتم، اپنے طاقت بھر اللہ سے، جتنی تمہاری طاقت ہے اتنے بھر اللہ سے ڈرو۔ اللہ نے فرمایا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور جب تم مرو تو اس حال میں مرو کہ تم مسلمان ہو۔ مسلمان یعنی فرما بردار ہو، رب نے کہا جہاں وہاں گردن جھکائی۔ جی مسلمان کس کو کہتے ہیں؟ اسلام قبول کرنے والے کو۔ اسلام کس کو کہتے ہیں؟ 2 معنی ہیں، اسلام شانتی اور امن کا بھی معنی ہے، جو شانتی والا ہو، امن والا ہو، دہشت گرد، ٹیررسٹ، ایک دوسرے کو ناحق طور پر قتل کرنے والا، فتنہ و فساد پھیلانے والا نہ ہو، نمبر 1۔ نمبر 2، اللہ کا فرما بردار ہو، اللہ کا فرما بردار۔ اسلام کہتے ہیں اللہ کو ایک ماننا اور اللہ کی اطاعت و فرما برداری کرنا، اور اللہ کے ساتھ اللہ ہی کی عبادت کرنا،
اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، یہ اسلام ہے، اور اس اسلام کے اوپر عمل کرنے والا مسلمان ہے۔ صرف رجسٹر میں، ووٹر لسٹ میں عبداللہ عبدالرحمٰن اپنا نام مسلمان لکھوا لینے سے آدمی گورنمنٹ کے رجسٹر میں مسلمان تو کہلاتا ہے، اللہ اس کے رسول کے ہاں وہ مسلمان نہیں ہوتا۔ اور سنو آگے اللہ رب العزت نے کیا فرمایا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور اے دنیا کے اے مسلمانوں، اے مومنوں، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، وَلَا تَفَرَّقُوا، فرقے فرقے ٹکڑے ٹکڑے نہ بنو۔ اللہ کی رسی کیا ہے؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کی رسی وہ ہے جو ایک وہ قرآن ہے، رب کا قرآن ہے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اعتصام بالکتاب والسنہ، محدثین نے اٹھاؤ مشکات کے اندر، اٹھاؤ جو ہے بخاری کے اندر، اٹھاؤ دیگر احادیث کی کتب میں باقاعدہ ابواب کے ہیں، اعتصام بالکتاب والسنہ، یعنی قرآن اور سنت کو مضبوطی کے ساتھ پکڑنا۔ واعتصموا، یہ ہے اللہ کی رسی، یہ رب کا قرآن ہے، یہ رب کا قرآن اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان صحیح، یہ ہے اللہ کی رسی، اسے مضبوطی سے پکڑ لو۔ ولا تفرقوا، اور فرقے فرقے، گروہ گروہ، جماعت جماعت نہ بنو۔ ہے آج تم کہاں ہو مسلمانوں؟ سوچو۔ اور اللہ فرماتا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، یاد کرو وہ زمانہ، اور یاد کرو اللہ کی نعمت کو کہ جب تم دشمن تھے ایک دوسرے کے، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، تو اس مالک اس رب نے تمہارے دلوں کے درمیان الفت پیدا فرمائی، فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، تو اللہ کے فضل سے تم بھائی بھائی بن گئے، وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، جہنم کے دہانے پر تم کھڑے تھے، فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا، تو اس مالک و مولا نے تمہیں اس جہنم کے دہانے سے دور کیا، باہر نکالا۔ مطلب ایمان کی دولت، اسلام کی سمجھ تمہیں عطا فرمائی، میں اسلام اور ایمان کی دولت سے تمہیں مالا مال کیا، توحید کے نور سے تمہارے سینے کو منور کیا۔ اللہ اکبر۔ کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ، اللہ اسی طرح سے اپنی آیتوں کو کھول کھول کر تم پہ بیان کر رہا ہے، لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پا جاؤ، سیدھے راستے پر آ جاؤ، شیطان کی راہوں پر، باطل فرقے، باطل گروہ، باطل جماعتیں، قرآن و سنت کے خلاف جو گروہ ہیں، جماعتیں، ان سے ہٹ کر چھوڑ کر ہدایت پر آ جاؤ۔ اور سنو اللہ فرماتا ہے وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، اور اے مومنو تمہارے درمیان ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے، ایک ایسی انجمن ہونی چاہیے، ایک ایسا گروہ ہونا چاہیے خاص، جو کیا اس کا کام کیا ہو، يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، جو خیر کی طرف بلائے۔ اللہ اکبر، کس کی طرف بلائے؟ خیر کی طرف۔ اور اللہ کے نبی نے تشریح فرمایا کیا، فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ سب سے بہترین خیر اور سب سے بہترین بات کس کی ہے؟ کتاب اللہ کی ہے، سب سے بہترین کتاب اللہ کی بات ہے، سب سے بہترین۔ وَخَيْرَ الْهَدْيِ، اور سب سے بہترین طریقہ خیر ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ تو خیر کی طرف بلائے، یعنی کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بلائے۔ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، اور بھلائیوں کا حکم دے، بھائی چارگی، محبت، اخوت، حلال کا حکم دے۔ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور برائیوں سے روکیں، وہ یہ شرک سے روکیں، بدعات سے روکیں، دین کے اندر ملاوٹوں سے روکیں، مکس کرنے سے، مکسچر کر دو، مکس کرو، ایسے مکسچر لوگوں کو بتلائیں، ایسے باطل اور جھوٹے فرقوں کا پردہ فاش کریں، ایسے باطل اور مکاروں کو کھول کھول کر کے بیان کریں کہ یہ باطل ہیں، یہ جھوٹے ہیں، مکار ہیں، یہ اسلام ان سے بری ہے، جو کچھ بھی یہ اسلام کے نام پر تھوپ رہے ہیں، یہ اسلام کے نام پر اسلام میں داخل کر رہے ہیں، الحمدللہ نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے، اس سے بری ہیں، ایسا ہو۔ ینہون عن یہ سب سے بڑا منکر حرام، برائیاں، بے حیائیاں، فحاشیاں، گانے بجانے، ناچ، انگڑے بھنگڑے، یہ سب ان منکرات میں آتے ہیں، یہ کریں گے، ایسی گروہ ہو، ایسی جماعت ہو، اور الحمدللہ قائم ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی لوگ کامیاب ہوں گے دنیا میں بھی اور آخرت میں۔
اور آگے اللہ اکبر، ایک طرف اتحاد کی دعوت دیتا ہے اللہ تعالیٰ، اور آگے سنو، صرف یہی نہیں کہ بس کہہ دیا کہ متحد رہو، تفرقے نہ کرو، آگے فرماتا ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے فرقے امت اللہ کے بندوں کو ٹکڑے ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا، بانٹ دیا، ان کی طرح نہ بنو، اور جنہوں نے اختلاف کیا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا، تفرقے میں پڑنے والے لوگوں کی طرح نہ ہو، ان کی طرح نہ، ان سے قریب ان کی طرح نہ بنو، یعنی مراد اس سے یہود ہیں، نصارہ ہیں، وہ لوگ اللہ مثال دے رہا ہے جیسے وہ ٹکڑے ٹکڑوں میں بٹے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افترقت الیہود علی 71 فرقہ، یہودی 71 فرقوں میں بٹے، والنصارى وافترقت النصارى 72 فرقہ، 72 فرقوں میں بٹے کرسچن۔ اللہ اکبر، اللہ نے فرمایا تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو، اور پھر ان کا کام کیا تھا؟ تو فرقے بنے، واختلفوا من بعد ما جاءهم البینات، اور پھر انہوں نے دلائل آ گئے، بینات، کھلی باتیں آ گئیں، قرآن آ گیا، نبی کا فرمان آ گیا، اس کے باوجود بھی ان کے اللہ نے بتایا، موسیٰ عیسیٰ نے حق بات بتلائی، پھر بھی انہوں نے کیا کرا؟ دلائل آنے کے بعد انہوں نے اختلاف کیا، جس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اللہ فرماتا ہے وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، دلائل آ جانے کے بعد، براہین، نبی کے، رسول کے، اللہ کے دلائل آنے کے بعد اگر کوئی اختلاف کرے، تفرقہ بندی کرے، فرقہ بندی کرے، باطل گروہ جماعت، تو یاد رکھو یہی لوگ ہیں جنہیں عذاب عظیم، بہت عظیم عذاب دیا جائے گا۔ اللہ ہم سب کو ایسے لوگوں سے محفوظ رکھے۔ اللہ فرماتا ہے یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، وہ قیامت کے دن کو یاد کرو جس دن چہرے کالے ہو جائیں گے، کچھ چہرے کالے اور سیاہ ہوں گے، کالے حضرت ہوں گے، کالا حضرت، ہاں جی، اور کچھ چہرے ہوں گے اللہ یوم تبیض وجوہ، روشن ہوں گے، چہرے چمک رہے ہوں گے۔ تو کن کے چہرے کالے ہو جائیں گے اور کن کے چہرے روشن رہیں گے، وہ بھی اللہ اس کی تفصیل بیان کر رہا ہے۔ قرآن پڑھو مسلمانوں، میرے ماؤں میری بہنوں، میری ماؤں میری بہنوں، میری بیٹیوں، میرے بھائیوں، میرے دوستوں، قرآن پڑھو، قرآن کے اندر سب موجود ہے۔ تم قرآن پڑھتے نہیں، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تاریک قرآن ہو کر۔ قرآن پڑھو، یہ فرقے بندی کرنے والے ملا نے، انہوں نے تو امت کا بیڑا غرق کیا ہوا، ورنہ تم کو تو اس کے معنی مفہوم نہ جانے کیسے کیسے بتا کر کے تم کو گمراہ کر رہے ہیں۔ سنو، اللہ فرماتا ہے اس دن چہرے کچھ روشن ہوں گے اور کچھ چہرے کالے ہوں گے۔ کن کے چہرے روشن، کن کے چہرے؟ اللہ فرماتا ہے فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ، جن کے چہرے کالے پڑیں گے، اَكَفَرْتُمْ بَعْدَ ایمانکم، ہاں ایمان تو لائے تھے تم، کلمہ تم پڑھے، پھر بھی تم نے کفر اختیار کر لیا، پھر بھی تم کافر ہو گئے، یعنی پھر بھی تم شرک میں ڈوبے رہے، مشرک بنے رہے، کیا فائدہ؟ اللہ کیوں؟ تم نے تو کہا لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود برحق سوائے اللہ کے، پھر تم نے اپنے بنائے ہوئے بت بنا لیے، معبود بنا لیے، یہ فلانے درگاہ، فلانے مزار، فلانے بابا، فلانے پیر، فلانے چلہ، فلانے چھڑی، فلانے خدا، فلانے کیا کیا تم نے بنا لیا۔ اکفرتم بعد ایمانکم، ایمان لانے کے بعد تم کفر کر بیٹھے، فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، اب چکھو۔ قرآن کی باتیں آتی تھی نا، حدیث کی تو انکار کرتے تھے، تم کفر کرتے تھے، نہیں مانتے، جاؤ سب یہ وہابیوں کی باتیں ہیں، ہمارے بزرگوں نے فرمایا، ہمارے مولوی صاحب، اب مولوی کوئی نہیں جائے گا بھیا، نہیں جانے والا کوئی ملا، مولوی، شیخ الحدیث، کوئی بھی یہ دامن شامن کچھ نہیں، یہ آیت بیعت، یہ صرف جیبوں میں پیسے اینٹنے کی باتیں ہیں، اللہ کی قسم حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ ان عیار و مکار و یہ صوفی درگاہی مداری قبوری کے بیعت وغیرہ یہ سب اسلام میں نہیں ہے، حرام ہے۔ یہ نہیں تو دلیل پیش کرو، وہ دلیل نا جو بادشاہوں اور حکمرانوں کی باتیں ہیں کہ صاحب بادشاہوں کے ہاتھوں بیعت، جہاں بیعت کا لفظ آتا ہے اس سے بھی دین ناجائز فائدے اٹھاتے ہیں، یہ ہر جگہ۔ ارے وہ بادشاہوں کی بیعت، جہاد پہ بیعت، حکومت کے ہاتھوں پہ بیعت، جس کے اندر میں قطع زمین ہو، جس کے حکومت ہو، اس کے ہاتھوں پہ بیعت ہوتی۔ یہ للو پنچو جمن سبراتی یہ بیعت کرتے ہر گلی میں پھر رہے ہیں، یہ قادری بیعت، یہ چشتی بیعت، یہ سہروردی، یہ رفاعی، یہ بدوی، یہ فلانی، یہ نقشبندی، یہ ڈھکانی، یہ وہ بیعتیں
یہ سب ما انزل اللہ بہا من سلطان، اللہ نے اس کے اوپر کوئی دلیل نہیں نازل فرمائی ہے۔ ایک صاحب بتا رہے تھے کہ ایک اسٹیٹ میں، شہر میں، ایک ہی گھر میں پانچ لوگ جو ہے، پانچ آدمی تھے گھر کے، وہ 5 پیروں سے مرید تھے، 5 پیروں سے مرید تھے۔ کسی نے کہا بھیا ایک ہی پیر کافی تھا، یہ 5 پیر آپ نے یہاں پہ بٹھایا ہوا ہے، مرید ہیں آپ۔ کہنے لگے حضور کیا کریں، میدان محشر میں پتہ نہیں کس کی چلے، جس کی چلے گی اپن سب اسی کے ساتھ ہو جائیں گے۔ یہ ہے عقیدہ کہ یہ بیعت ہو رہے ہیں، ان کے دامن پکڑ کے جنت میں جائیں گے۔ اللہ کے بندے، وہ اس کی خود گارنٹی نہیں ہے کہ وہ جنت میں جائے گا، ہیں کوئی گارنٹی نہیں ہے، اور تم ان کی دامن کی بات کر رہے ہو۔ بلکہ بعض لوگوں نے، ہم نے بہت ساری جگہوں پہ بامبے وغیرہ میں دیکھا، دلی، بامبے، KGN۔ میں نے کہا بھائی یہ KGN کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ بولے شیخ آپ کو نہیں معلوم؟ ہم نے کہا نہیں۔ کہنے لگے کہ اس کا مطلب خواجہ غریب نواز، ان کی مدد ہے، یعنی ان کا کرم ہے۔ یہ اس طرح سے لوگ لکھتے ہیں آفسوں میں، بسوں میں، اور پتہ نہیں کیا کیا۔ تو کسی نے مجھے یہ بھی کہا ہے یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے، KGN کا مطلب ہوتا کوئی گارنٹی نہیں ہے، کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ ہم نے کہا یار یہ اچھا تم نے بتایا ہے۔ تو کسی نے کہا کہ کہیں لکھا ہوتا ہے YKGN، یا خواجہ غریب نواز۔ استغفر اللہ، اللہ معاف فرمائے۔ یہ تو اتنا بڑا خطرناک جملہ ہے کہ آدمی تو اگر نہ سمجھ ہے تو اسے سمجھایا جائے، ورنہ اگر وہ جان بوجھ کر کے اگر وہ جانتا ہے کہ ہمارے خواجہ مدد کر رہے ہیں، یا غوث مدد کر رہے ہیں، یا فلانے مدد کر رہے ہیں، تو وہ تو انسان دائرہ اسلام سے ہی باہر ہے، کیونکہ یہ شرک باللہ کھلم کھلا شرک اکبر ہے۔ یہ تو اس نے کہا نہیں، یہ وائی جو لکھا ہوا نا صاحب، یہ YKGN کا مطلب یاد نہیں ہے، اس کا مطلب یقیناً کوئی گارنٹی نہیں، یقیناً۔ میں نے کہا واہ بھائی واہ، یہ تو ایک ہی شارٹ فارم ہے، تو آپ کچھ اور مطلب نکال رہے ہو، لکھنے والا کوئی اور مطلب نکالا۔ خیر وہ جو بھی مطلب نکالتا ہو، عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس دن، قیامت کے دن، چہرے جو ہے کچھ کالے ہوں گے، کچھ سفید ہوں گے، روشن ہوں گے۔ تو جن کے چہرے کالے ہوں گے یہ وہی لوگ ہوں گے جو ایمان لانے کے بعد میں شرک اور کفر کرتے ہیں۔ اللہ فرمائے گا فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ، اللہ فرماتا ہے لیکن جن کے روشن چہرے ہوں گے قیامت کے دن، ففی رحمت اللہ ہم فیہا خالدون، وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے اور ہمیشہ رہیں گے۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے پوچھا گیا کہ یہ آیت کریمہ کا کیا مطلب ہے؟ تو عبداللہ بن عباس نے کہا یہ جتنے اہل بدعت ہیں، اہل بدعت سمجھ رہو، بدعتی جو اپنے آپ کو اہل سنت کا ٹائٹل لگایا ہوا ہے، جیسے خوارج ہوتے ہیں نا، خارجی، وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں اہل التوحید والعدل، اہل التوحید والعدل، ہم ہی توحید اور عدل والے ہیں، ہاں جی انصاف والے، ہم عدل پہ چلتے ہیں۔ ایسے ہی یہ لوگ بھی اہل سنت، جتنے لوگ باطل اچھے نام رکھے ہوئے ہیں، استغفر اللہ، جھوٹے، اہل سنت والجماعت، حالانکہ اہل سنت سے ان کا کوئی تعلق نہیں، یہ اہل البدعہ والشرک لوگ ہیں۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا کہ یہی لوگ ہیں جو اہل بدعت ہیں، ان کے چہرے کالے ہوں گے، لیکن جو اہل السنہ ہوں گے والجماعہ، یعنی سنت والے، حدیث والے، اہل السنہ والحدیث۔ اب ہم تشریح کریں گے تو آپ ناراض ہو جائیں گے۔ شیخ عبد القادر جیلانی کی کتاب غنیۃ الطالبین ہے، وہ رکھی ہے، ذرا اٹھائیے گا محترم، وہ غنیۃ الطالبین رکھی ہوئی ہے وہاں پہ، ہاں جی۔ تو بہرحال نیچے دیکھو، نیچے ہے یا اوپر لائبریری میں ہے، رکھی ہوئی ہے کہیں، میں نے رکھی ہوئی بڑے سوال کر کے، کل ہی یا پرسوں میں نے دیکھی ہے۔ بہرحال المہم اس کے اندر جب شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا، انہوں نے بتایا کہ اہل السنہ، اہل سنت کا دوسرا نام اہل الحدیث ہے۔ اہل سنت کا دوسرا نام کیا ہے؟ اہل الحدیث ہے، یعنی وہ اہل حدیث ہی ہوتے ہیں جو اہل السنہ ہوتے ہیں۔ ماشاءاللہ تبارک اللہ۔ تو خیر چھوڑو جان دو بیٹا، ہوگی کہیں، اب ڈھونڈنے پر اتنی آسانی کے ساتھ نہیں ملے گی وہ، ہاں بہرحال۔ تو اہل سنت جو ہے ان کا دوسرا نام اہل الحدیث ہے۔ خیر، تو شیخ عبد القادر جیلانی ہی جب فرما رہے ہیں غنیۃ الطالبین کے اندر، تو ہم آگے کیا کہیں؟ تو اصل ان کا نام کیا ہے اہل سنہ کا؟ اہل السنتی والجماعہ کا نام ہے جو اہل الحدیث، یعنی صحابہ، جن اہل الحدیث کس کو کہتے ہیں؟ جو قرآن کو، حدیث کو اپنی منمانی نہیں سمجھتے۔ یہ شیاطین جو ہیں، یہ شیطان کے جو پجاری ہیں، وہ الزام لگاتے ہیں کہ یہ دیکھو
اپنے آپ کو اہل الحدیث کہتے ہیں، اہل حدیث کہتے ہیں، یہ اپنی منمانی سمجھ رہے ہیں۔ ہم اپنی منمانی سمجھنے کو کفر سمجھتے ہیں۔ ہم اپنی منمانی نہ قرآن کو حدیث کو نہیں سمجھتے، بلکہ جس طرح صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے قرآن و سنت کو سمجھا ہے، یہی سلف ہیں ہمارے، جس طرح انہوں نے قرآن کو سمجھا، حدیث کو سمجھا اور اپنے شاگردوں کو تابعین کو سمجھایا، اسی طرح ہم بھی قرآن و سنت کو سمجھتے ہیں۔ انہوں نے جس طرح اس کی تشریح کی، انہوں نے جس کا اس کا معنی بتلایا، جنہوں نے ان کا معنی انہوں نے جس کا نہیں بتلایا، ہم اسے نہیں جانتے، ہمیں نہیں پتا ہے۔ پھر صحابہ نے جو سمجھایا اپنے شاگردوں کو، جنہیں ہم تابعین کہتے ہیں، اور پھر تابعین نے تبع تابعین، جیسے ائمہ رحمہم اللہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک، امام حنبل، امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی، امام ابو داؤد، امام نسائی، یہ جتنے بھی محدثین کی ایک جماعت ہے، ہم ان کے نقش قدم پر ہیں۔ ہم ان کی طرح ان کا عقیدہ، سب سے پہلے عقیدہ ایمان، جیسے ان کا ایمان اسی طرز پر ہمارا بھی ایمان ہے۔ انہوں نے شرک نہیں کیا، انہوں نے بدعات نہیں کیا، یہ اہل السنہ والجماعہ کے ائمہ ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، ایک زمانے میں آپ کو پتہ ہے جب خلق قرآن کا مسئلہ آیا کہ قرآن کے بارے میں اس زمانے میں فتنہ اٹھا کہ یہ قرآن مخلوق ہے، مخلوق جیسے ہم مخلوق ہیں ایسے یہ بھی مخلوق ہے، یہ قرآن یا مخلوق نہیں ہے، تو بہت سارے لوگ دھوکے میں آ گئے، بڑے بڑے اس دور کے خوف زدہ مولوی ڈر گئے۔ حضرت امام بن حنبل، جن کو امام اہل السنہ کا خطاب ملا، تین بادشاہوں کے اس کو ظلم کو برداشت کیا انہوں نے، جی جناب علی، قید خانوں کی زندگیاں گزاری صرف اس بات کے اوپر۔ اور جب بادشاہ بلاتا، بڑے بڑے مولوی اس دور کے بیٹھتے جو باطل پرست تھے، جھوٹے تھے، مکار تھے، جو بادشاہ کی ہاں میں ہاں ملا کر کے کہتے تھے ہاں قرآن مخلوق ہے، امام احمد بن حنبل کہتے تھے قرآن مخلوق نہیں ہے، تو پوچھتے تھے دلیل، حضرت امام احمد بن حنبل کہتے ہم بھی ماننے کے لیے تیار ہیں قرآن مخلوق ہے، لیکن ایتونی بشیء من کتاب اللہ و سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کچھ تو ہمیں اس قرآن سے اور نبی کی سنت سے دلیل تو دے دو کہ اللہ تعالیٰ نے کہیں کہا ہو کہ جو کلام ہے ہمارا یہ مخلوق ہے۔ اللہ اکبر۔ پوچھا گیا امام، اتنا ظلم آپ کے اوپر ہوا، اتنے کوڑے کھائے، اتنی جیل کی سلاخیں آپ کی زندگیاں گزری، امام آپ کو آپ کیوں؟ کہنے لگے کہ میرے پیچھے ایک خلق کثیر اللہ کے بندے کھڑے ہوئے انتظار میں تھے کہ جو احمد بن حنبل کہے گا وہی ہمارا عقیدہ ہوگا، تو میں اپنے اس ظلم کو میں نے برداشت اسی لیے کیا تاکہ اللہ کے بندے گمراہ نہ ہوں۔ اسی لیے ان کا خطاب امام اہل السنہ والجماعہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ علیہ۔ کس امام نے نہیں ظلم برداشت کیا؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو انہی کے ماننے والے لوگوں نے، جی جناب علی، انہی کے دور میں انہی کو مفتی اعظم، انہی کو امام اعظم ماننے والوں نے انہی کو جیل کے سلاخوں کے پیچھے ڈال کر سلو پوائزن دیا، زہر جیل میں کھانے میں پانی میں دھیرے دھیرے دے کر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو ظالموں نے مار ڈالا۔ جی جناب علی، امام احمد بن حنبل کے ہاتھوں کو توڑ دیا گیا ایک مسئلے پر ظالموں نے، تو ہر زمانے میں رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، یہ آپ کو سمجھنا ہے۔ تو امام احمد بن حنبل یہی کہتے تھے، ایتونی بشیء من کتاب اللہ و رسولہ۔ آج ہم بھی ان کی روحانی اولاد ہیں، ائمہ رحمہم اللہ جو ہمارے ائمہ ہیں، امام اہل السنہ، امام اہل الحدیث ہیں، امام اہل السنہ والجماعہ ہیں۔ آج جو لوگ دعوے کر رہے ہیں باطل فرقے، ان کا کوئی عقیدہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ نہیں ہے۔ جاؤ ڈھونڈو، کہیں بھی جاؤ، ہم چیلنج کرتے ہیں۔ یہ درگاہ، یہ مزار، یہ شدے، یہ نیاز، یہ فاتح، یہ سب کچھ جو کچھ بھی آج امام صاحب کے نام پر منسوب کر کے اپنے آپ کو لوگ کر رہے ہیں، کیا امام صاحب اس کے معتقد تھے؟ اللہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تو پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی کے ایک شخص دیکھا کہ کسی قبر پر سر پٹک رہا ہے، تو کہا کیا کر رہا ہے؟ کہا کہ میں زمانے سے آ کر کے اس سے میں ایک فریاد کر رہا ہوں، میری سن نہیں رہا۔ اللہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ امام اہل السنہ والجماعہ فرماتے ہیں، رب کائنات کی قسم ہے، زندگی بھر اس کی چوکھٹ پر ایڑیاں رگڑتا رہے گا، پیشانیوں کی ہڈیاں گھس جائیں گی، ختم ہو جائیں گی، لیکن یہ تیری سن نہیں سکتا۔ تو جواب کیا دے گا یہ؟ اے اپنے آپ کو امام صاحب کی طرف منسوب کرنے والے مسلمانوں، پوچھو اپنے مولویوں، اے مولویوں، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ رب کی قسم ہم قرآن تمہارے گریبان قیامت کے دن پکڑیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ سے ڈرو،
توبہ کرو، اللہ تمہیں ہدایت دے۔ ارے یہ دنیا چند دن کی ہے، رب کائنات کی قسم ہے، رب کعبہ کی قسم ہے، چند دن کے بعد تم ختم ہو جاؤ گے۔ یہ کھانا پینا اللہ دینے والا ہے یار، اللہ دینے والا ہے، سب کچھ اللہ مالک ہے، یہ بندے تمہیں کچھ نہیں دیں گے۔ ان کے لیے تم دین کو، ایمان کو بیچ رہے ہو، ہیں ضمیر کو بیچ رہے ہو۔ ضمیر فروشی، ایمان فروشی نہ کرو، اللہ سے ڈرو۔ اللہ، ارے بکنا ہے تو رب کے قرآن کے لیے بکو، بکنا ہے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پہ بکو۔ اپنے آپ کو ان چند ٹکوں کے لیے، پیسوں کے لیے، ان جو ہے کیا کہتے ہیں چند روٹیوں کے لیے، بوٹیوں کے لیے نہ بیچو خود کو۔ اللہ تمہیں، ہمیں سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ تو عزیزان گرامی، امام عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں بتا رہا تھا اہل الحدیث کا یہی منہج ہے کہ قرآن و سنت کو اس طرح سمجھو جس طرح صحابہ نے سمجھا، صحابہ کا فہم جو تھا وہی وہ ہمارے لیے حجت ہے۔ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب اختلاف ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، تو میری سنت کو لازم پکڑنا اور میرے خلفائے راشدین کی طریقے اور ان کی ہدایت کو لازم پکڑنا۔ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، میرے لائے ہوئے دین میں، امور امر کی جمع دین میں نئی نئی باتوں کے ایجاد کرنے سے بچنا۔ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اس لیے کہ ہر دین میں ہر بات جو نئی گھسیڑی جائے، نئی داخلی جائے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے۔ درگاہ پہ چادر چڑھاؤ، پھول چڑھاؤ، پتی چڑھاؤ، موم بتی جلاؤ، چراغ جلاؤ، عرس کرو، میلے کرو، پختہ بناؤ، دیوار بناؤ، عمارت بناؤ، گنبد بناؤ، اور میلے ٹھیلے لگاؤ، عورت بھی مرد بھی، ٹھمکے مارو، جھڈیل بجاؤ، تاشے بجاؤ، قوالیاں ہو، بھنگڑے ہوں، لنگر ہوں، ڈیگ ہوں، سب کچھ اڑگے ہیں، مرغے ہیں، بکرے ہیں، سب ذبح ہو رہے ہیں غیر اللہ کے نام پر۔ ما انزل اللہ بہا من سلطان، یہ سب حرام، یہ سب شرکیات ہیں اللہ کے سوا، یہ سب کسی کے لیے حلال و جائز نہیں۔ مزاروں کا طواف، چلوں کا طواف، قبروں کا طواف، یہ سب جو سجدے کر رہے ہیں یہ سب حرام 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 کفر ہے۔ اللہ سے ڈرو اے مسلمانوں۔ چلو اگر اس امت کے علماء نہیں ڈر رہے ہیں، ہمارے ملکوں کے چند لوگ جو ہیں نہیں اگر صحیح راستے پر، تو تم تو سدھرو۔ اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی، اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، ارے اپنا تو بن، اپنا تو بن۔ ہے فقط توحید و سنت، ہے فقط توحید و سنت، امن و راحت کا طریق، طریق مانے راستہ، علامہ اقبال کا شعر ہے فقط توحید و سنت، امن و راحت کا طریق، فتنہ جنگ و جدل تقلید سے پیدا نہ کر۔ یہ تقلید، اندھی تقلید، بس جیسے اگلی چال بھیڑ اسی پیچھے، اندھے بن کے نہ چلو، نہ چلو۔ دنیا میں تم اندھے بن کے نہیں چل رہے، کسی مولوی ملا کی بات تم دنیا میں طور پہ نہیں مان رہے، دلیل مانگ دو۔ قرآن اور سنت کو تم نے اتنا حقیر سمجھا ہوا ہے، الجنت میں جانے کو اتنا تم نے آسان اور ذلیل سمجھا ہوا ہے، استغفر اللہ، کہ تم ہر ایرو گیرو جو بھی جو بولے، خود بھی ذہن رکھو، عقل رکھو۔ یہ باتیں تفرقہ پھیلانے کے لیے نہیں کہی جا رہی ہیں، یاد رکھو۔ اور یہ مجلس تفرقہ پھیلانے کے لیے نہیں ہے، بلکہ حق اور باطل کے درمیان فرق کو ظاہر کرنے کی خاطر میں بیٹھا ہوں، کہ حق اور باطل کو ظاہر کیا جائے، گمراہ اور ملحدانہ افکار اور نظریات کو رد کرنا، اس کے خلاف بولنا، اس کی تردید کرنا، اس کو جھٹلانا، یہ گویا حق کو بیان کرنا ہے اور حق کو ثابت کرنا ہے، کیونکہ حق ان گمراہوں کے، ان باطل پرستوں کے تاریکیوں میں چھپ گیا ہے، اس کو چھپا دیا گیا امت سے، قرآن و سنت کو چھپا دیا۔ نہیں نہ قرآن نہیں سمجھ سکتے تم، حدیث نہیں سمجھ سکتے، قرآن سمجھنے کے لیے 17 علوم چاہیے، اس کے لیے بڑے بڑے مولانا، یہ بڑے بڑے مولانا کہاں آسمان سے اترتے ہیں؟ کہاں سے آتے ہیں؟ یہ بھی تو آپ کے اور ہمارے صدقہ اور خیرات پر پڑھ پڑھ کر کے بڑے ہوئے ہیں، یہی تو پڑھ پڑھ کر کے بڑے ہو کر کے عالم بنتے ہیں۔ اور عالم کون سے بنتے ہیں؟ اپنے ماں کے پیٹ سے تو سمجھ کے نہیں آتے، تو یہ تو سمجھ رہے ہیں، تو آپ کیوں نہیں سمجھ پا رہے؟ اگر آپ کو سمجھایا جائے نا، اور آپ خود بھی کوشش کرو جنت میں جانے کے لیے، یاد رکھو جب تک وَأَنَّ لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، انسان کو ادھر ہی ملے گا جتنی اس کی کوشش ہے، تو آپ بھی کوشش کرو جنت میں جانے کے لیے۔ مولویوں کے کندھوں پہ بیٹھ کر کے آپ جنت نہیں جا سکتے، پتہ نہیں تم کب مرو گے، وہ کب مرے گا، اور مرے گا بھی تو کیا، ایک قبر میں آؤ گے، اور ایک قبر میں بھی آؤ گے تو کیا اللہ تبارک تعالیٰ تم کو اسی ساتھ جنت میں داخل کرے گا؟ یہ سب فراڈ جو کہتے ہیں نا،
غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، پکڑ لے کے مچل جائیں، کوئی وہاں دامن دامنی نہیں ہوگا، سب ننگے ہوں گے، سب ننگے اٹھائے جائیں گے، برہنا ایک دھاگا بھی جسم پہ نہیں ہوگا، مرد ہو یا عورت۔ سب سے پہلا لباس پہنا جائے گا تو سید عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوگا۔ تم نے کیا مذاق سمجھا ہوا دین کو ان ملانوں کے کہنے پر؟ توبہ کرو، ان افکار اور نظریات اور ان معتقدات باطلہ اور غلط باتوں کو رد کرنا اور حق کو واضح کرنا، بیان کرنا، اس کو ثابت کرنا، باطل کو مٹانا، گروہ بندیوں کو ختم کرنا، تفرقے بندیوں کو۔ سنو، ہاں، یہ عنصریت، یہ خاندان، یہ ذات، یہ پات، یہ تفرقہ بازی یہ نہیں ہے، بلکہ ہر مسلمان کا فرض ہے، یہ فرض ہے کہ اس تفرقے کو مٹائے۔ دین میں تفرقہ پھیلانے سے مراد کیا ہے؟ یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ دین میں تفرقہ پھیلانے سے کیا مراد ہے۔ تفرقہ سمجھ لو نا، فرقہ بندی، گروہ، یہ تیری جماعت، یہ تیری مسجد، وہ اس کی مسجد، یہ اس کے پھیلانے سے کیا مراد ہے؟ سنو، آدمی دین کے اندر اپنی طرف سے کوئی نئی بات نکالے اور اصرار کرے کہ یہ اس کی جو نکالی ہوئی یا دین میں ملائی ہوئی مکس جو بات ہے یہی حق پر ہے، اس کے ماننے پر وہ اصرار کرے اور اس کے ماننے پر ہی کفر اور ایمان کا مدار قائم کرے۔ کوئی بھی امتی، غور سے سنو، تفرقے کہاں پیدا ہوتے ہیں، فرقہ بندی کہاں پیدا ہوتی ہے پتہ ہے آپ کو؟ جب بھی کوئی امتی، کوئی آدمی دین کے اندر، جو دین ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، یہ دین اسلام جس کی شان اللہ نے فرمائی الیوم اکملت لکم دینکم، میں نے آج کے دن تمہارے دین کو مکمل کر دیا، یہ دین مکمل ہے۔ اب اس دین میں کوئی بندہ اٹھتا ہے اور کسی نئی بات کا اضافہ کرتا ہے یا کمی کرتا ہے اور بات کو نکالتا ہے اور اس پر اصرار کرتا ہے اور کہتا ہے کہ جو مانے وہ مسلمان مومن اور جو نہ مانے وہ کافر، ایمان اور کفر کے فیصلے کرتا ہے، یہیں سے پھر جو ماننے والے ہوں وہ انہیں لے کر نہ ماننے والوں سے الگ ہو جائے، جدا ہو جائے، یہ ہے تفرقہ بندی۔ الگ مسجد بنا لے، اپنا الگ ادارہ بنا لے۔ سمجھ میں بات آئی کہ نہیں آئی؟ تفرقہ پھیلانے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جو اصل سے کٹ کر الگ ہو جائے وہ تفرقہ، اس کو کہتے ہیں یہ بٹا ہوا ہے۔ ایک گھر ہے، 5 بیٹے ہیں، ماں باپ ہیں، بڑا بیٹا الگ گھر بنا لیا، دوسرا الگ گھر بنا لیا، تیسرا الگ بنا، چوتھا الگ۔ بھیا کیسے ہیں سب بچے؟ ہاں سب صحیح ہے۔ کون ہیں آپ کے ساتھ؟ بس کیا ہیں، 5 بیٹے ہیں۔ اچھا تو کیا ہوا؟ بولے 4 بیٹے الگ الگ ہیں، اور چھوٹا؟ بولے چھوٹا ہمارے ساتھ ہے۔ جو ماں باپ کے ساتھ ہے وہ ماں باپ کے ساتھ ہے، اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ الگ نہیں ہے۔ لیکن جو بانٹ کر کے الگ الگ ہو گئے نا، ارے وہ 4 ہی نہیں، 5 20 10 20 جتنے بھی ہوں، ہمارے نبی نے فرمایا 73 ہیں، 73 بٹوارے ہوں گے۔ ستفترق امتی علی 73 فرقہ، میری امت تو 73 فرقوں میں بٹے گی، کلھا فی النار، سب کے سب جہنمی، الا واحدہ، سوائے ایک کے، یعنی 72۔ یہودی 71 میں، نصارہ 72 میں، نبی کی امت 2 ہاتھ آگے ان سے 73 میں۔ پھر بھی کہتے ہیں جی یہود و نصارہ سے ہم الگ ہیں۔ بھائی یہود و نصارہ کے راستوں پہ تو تم ہو، یہود و نصارہ کے سے بٹوارا کر کے تم نے الگ الگ کر لیا، اپنا گھر الگ کر لیا، اپنا مذہب الگ کر لیا، یہ فلانا مذہب، وہ ٹھکانا مذہب، یہ فلانا، پھر شہروں کی طرف، بستیوں کی طرف، پھر شخصیتوں کی طرف بھی خود کو منسوب کر لیا، یہ قادری ہے تو یہ چشتی ہے تو یہ نقشبندی ہے تو یہ فادری ہے تو یہ کیا ہے، یہ فلاں فلاں کرنا، کیا کیا سہروردی ہے تو کون ہے؟ ہر جگہ تم نے سب بٹوارے کر لیے، الگ تو تم ہو گئے نا۔ لیکن ایک شخص، ایک جماعت آج بھی، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ وہ گروہ، وہ جماعت کون سی جماعت ہوگی جو جنتی ہوگی؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ما انا علیہ اليوم واصحابی، آج میں جس پر ہوں اور میرے صحابہ جس دین پر ہیں، قیامت تک جو لوگ اس پر رہیں گے وہی لوگ جنت میں جائیں گے۔ اے مسلمانوں،
یہ نہ کہو فلانے مفتی صاحب نے کہا، فلانے حضرت نے کہا، فلانے انہوں نے کہا، خود بھی اپنی آنکھوں سے دیکھو، یہ فتنے کا زمانہ ہے، شیطان ہر رنگ میں آتا ہے، ہر رنگ میں آ کر کے تم کو گمراہ کرے گا۔ اس نے اللہ سے وعدہ کیا ہے، لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، اسی قرآن میں اس نے کہا مجھے مہلت دے دے تو، میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا اور تیرے صراط مستقیم پہ بیٹھوں گا، وہی سیدھے راستے پر بیٹھوں گا میں، اور وہیں سے اپنا حق لوں گا، میں چھانٹوں گا، وہیں سے گمراہ کروں گا۔ تو آپ یہ نہ سوچو کہ شراب کی بوتل لے کے بیٹھے گا، نہ 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 نہ، جیسا تمہارا مزاج ہے نا، پگڑی ہو، امامے ہوں، داڑھی ہو، مونچھیں ہوں، عصا ہو، تسبیح کے دانے، مالے ہرے پیلے چادریں ہو، تمہارا تقوی کا یہی مزاج ہے، تو اسی شکل و صورت میں شیطان بھی بن کر کے آگے تم کو گمراہ کرتا ہے، ایک سے ایک انوکھی باتیں کرتا ہے، اور جو لوگ قرآن کی حدیث کی بات کرتے ہیں ان کے خلاف بکواس کرتا ہے، ان کو کہتا ہے یہ وہابی ہیں، یہ کافر ہیں، یہ گستاخ رسول ہیں، یہ اولیاء کو نہیں مانتے، یہ بزرگوں کو نہیں مانتے۔ کل میرا محاضرہ ہے انشاءاللہ اولیاء الرحمن و اولیاء الشیطان، شیطانی اور رحمانی اولیاء کی پہچان کیا ہے۔ کل انشاءاللہ 8:30 بجے، 8 بجے تقریباً 7:30 یا 8 بجے انشاءاللہ، انڈیا کے ٹائم سے 8:30 بجے اور سعودی کے ٹائم سے 6 بجے، 6 بجے سعودی عرب کے ٹائم سے، خلیج کے ٹائم سے انشاءاللہ میں بیٹھوں گا۔ کل شیطانی اور رحمانی اور شیطانی اولیاء کے بارے میں، پہچان کے بارے میں بات ہوگی۔ آج تو یہ حق کا معیار، حق و باطل کا معیار کیا ہے وہ میں بتا رہا ہوں آپ سے، تو تفرقہ سمجھ میں آیا آپ کو؟ آدمی دین کے اندر اپنی طرف سے کوئی بات نکالے اور کہے کہ یہی حق ہے، اور اس کو جو مانے وہ مومن صاحب ایمان، جو نہ مانے وہ کافر، اپنی طرف سے، یعنی اس کے اوپر کوئی دلیل نہیں ہے، حجت نہیں ہے بس، اور پھر جو مانے اسے لے کر ان لوگوں سے الگ ہو جائے جو ان کو نہ مانے، جیسے خوارج تھے۔ میں مثال دیتا ہوں آپ کو، خوارج جانتے ہو کس کو؟ مشکل تو یہ ہے کہ آپ لوگوں کو اپنے دین کے بارے میں بھی اتنا پتہ نہیں ہے نا، مشکل یہ بھی سمجھانا ہے۔ خوارج حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وقت میں جب لڑائی ہوئی تھی، دونوں طرف مسلمان تھے، دونوں طرف تلواریں تھیں، حضرت علی کی طرف چاہنے والے جو تھے، جب حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی دونوں آپس میں ان کی فوجیں لڑیں، تو بہرحال اس وقت کسی مسئلے پر الحمدللہ مصالحت ہوئی، اور یہ ہوا کہ بھئی یہ جنگ بند کر دی جائے، اور انشاءاللہ اگلے سال اسی جگہ ہم آئیں گے اور اسی جگہ پھر فیصلہ ہوگا، جو ہے کون عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کا جو بدلہ لیا جائے گا وہ اسی جگہ قصاص ہوگا، اور فیصلہ ہوگا کہ امیر المومنین کون ہوگا کون ہے۔ اس طرح کی باتیں ہوئیں، اور ادھر سے بھی حکم مقرر ہوئے کہ یہ حکم رہیں گے، یہ حکم یعنی فیصلہ کرنے والے رہیں گے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر کی ایک جماعت، تقریباً آتا ہے روایات، بعض روایتوں میں آتا ہے کہ 12-14 ہزار تک لوگ الگ ہو گئے۔ حضرت علی کو کہا یہ جنگ روک کر، اور حکم انہوں نے مانا ہے کس کو؟ جن کو حکم مانا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم بنایا تھا، تو کہا کہ یہ ان کو حکم مان کر یہ کافر ہو گئے، اور کافروں کے ساتھ ہم لوگ نہیں رہیں گے، یعنی انہوں نے حضرت علی کو بھی کافر سمجھا، اور اس جماعت حضرت علی کے گروہ سے وہ الگ ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ اور کیا کہا انہوں نے؟ کہا کہ ان الحکم الا للہ، قرآن سے دلیل لی، سنو قرآن سے دلیل لی، کہا ان الحکم الا للہ، حکم تو اللہ کا ہے، بس حکم اللہ ہے، فیصلہ کرنے والا۔ انہوں نے غیر اللہ کو حکم بنا لیا انسان کو، اس لیے یہ کافر ہو گئے۔ استغفر اللہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہی رافضی شیعوں میں سے، شیعان علی کہتے تھے اپنے آپ کو، انہی میں سے ایک جماعت الگ ہو کر کے حضرت علی کو کافر کہنے لگے۔ حضرت امیر معاویہ کو بھی انہوں نے کافر کہا، اور جن لوگوں نے ان کو مانا ان کو بھی کافر کہا۔ یہ ہے تفرقہ بندی، یہ ہوئی پہلا تفرقہ پیدا ہوا وہاں، یہ فرقہ بندی کا یہ ہے، وہاں سے جماعت نکلی۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایسے ہوں گے خوارج، ان کی جمع خارجی، جمع خوارج ہے۔ حضرت نہ سمجھ، جہالت۔ عبداللہ ابن عباس کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے بھیجا، کہا جاؤ ان کو سمجھاؤ ذرا، تو گئے حضرت عبداللہ ابن عباس سمجھانے کے لیے، تو بیٹھے مناظرہ کرنے لگے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا تم نے جو قرآن کی آیت پڑھی ہے صحیح ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے جیسے تم نے سمجھا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ وہ مطلب نہیں ہے جیسا تم نے سمجھا۔ اگر یہ کفر ہوتا تو اللہ تعالیٰ میاں اور بیوی کے لڑائی میں، جھگڑے میں خود فرماتا ہے فَابْعَثُوا حَكَمًا،
تو میاں بیوی کی طرف سے ایک حکم بیوی کی طرف سے، ایک حکم مرد کی طرف سے، دونوں جائیں گے، بھیجے جائیں، اور پھر وہ دونوں بیٹھیں اور پھر جو فیصلہ کریں اسے تسلیم کر لیا جائے۔ اگر کفر ہوتا کسی کو حکم ماننا، حاکم ماننا، فیصل ماننا، تو پھر اللہ کیوں کفر کا حکم دیتا ہے؟ کیا اللہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن ہی سے ان کو دلیل دے کر ان کے اس مطلب کو بتایا کہ تم نے جو مطلب سمجھا یہ غلط ہے۔ اس طرح سے تقریباً 4-5 ہزار لوگ تقریباً ان میں سے چھنٹ کر کے عبداللہ بن عباس کے ساتھ آ گئے، توبہ کیا، انہوں نے کہا استغفر اللہ، لیکن کثیر تعداد جو تھی جن کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہروان کے اندر جلایا ان کو، اور بہرحال وہ واقعہ الگ ہے، بہت وہ ہے۔ تو ایسے ہی ایک فرقہ، ایسے بدعتیوں کا فرقہ قدریہ ہے، معتزلہ ہے، اشاعرہ ہے، جو قرآن اور حدیث میں تعویلات کر کے ادھر ادھر سے مرجیہ فرجیہ یہ سب فرقے نکلے ہیں، یہ سب جماعتیں نکلیں۔ جیسے بدعتیوں کے گروہ ہیں، جماعت آپ دیکھیں کتنی بدعتی گروہ ہیں، یہ اور دین کے اندر انہوں نے نہ گھسیڑا ہے، دین نہیں ہے وہ، اسلام نہیں ہے۔ کہاں یہ بتائیں، اگر یہ دین ہوتا ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ مزار درگاہ پوچھتے، جاتے، چادر چڑھاتے، پھول چڑھاتے، پتیاں چڑھاتے، اگربتیاں جلاتے، سب کچھ کرتے کہ نہیں کرتے؟ لیکن کہیں سلف میں ایسا کوئی واقعہ نہیں ملتا ہے۔ تو یہ بدعتی لوگ ہیں۔ اور میں نے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ تو آپ کو بتلایا ہے کہ وہ یہی کہتے تھے اس زمانے میں جب فرقہ بندیاں ہوئیں، اور قرآن کو بھی نہیں بخشا اس دور کے جھوٹے مفتیوں عالموں نے۔ تو آج کل کے یہ شکم پرور برے علماء کی تو خیر کوئی کس گنتی میں، کیا راجہ بھوج اور کہاں گنگوا تیلی والی بات ہے۔ تو یہ گنگوا تیلی کیا سمجھیں گے جن گونگے اجمی جن کو خود ہی تمیز نہیں ہے؟ تو یہ کیا، یہ شرک اور بدعت کے رسیاں ہیں جو مردہ پرستی کے اوپر مردوں کو لے جا، مردوں سے وسیلے لیتے ہیں، مردوں سے مدد مانگتے ہیں، مردوں کے بارے میں عقیدہ رکھتے ہیں کہ باقاعدہ دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، باقاعدہ وجاہت سے شفاعت بھی کروائیں گے، مزاروں کے اوپر باقاعدہ بولتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ ان کی کیا ہے؟ تو عزیزان گرامی، اب آپ سمجھ میں آئی بات کہ فرقہ بندی یا فرقے باز لوگ کون سے ہوتے ہیں؟ تو اسلام کی، سنو غور سے، اسلام کی باطل افکار جو اسلام کے تعلق سے لوگوں کے اندر ہیں، باطل افکار، اس کو پاک کرنا، اس کا رد کرنا، تطہیر کرنا، اسے اسلام سے الگ کرنا، چھانٹنا ان گندگیوں کو، یہ فرقہ بندی نہیں ہے، یہ فرقہ بندی نہیں ہے، بلکہ عام مسلمانوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین اسلام کی طرف پلٹنے اور صرف قرآن و سنت سے رجوع کرنے کی ترغیب دلانا ہے۔ مقصد یہی ہے کہ لوگوں، اس فتنے کے زمانے میں جہاں ڈپلیکیٹ مال بھرا ہوا ہے، ایسے میں تمہارا یہ فرض بنتا ہے کہ تم اصلی مال ڈھونڈو، تلاش کرو۔ ہے 4 ٹکے کا گھڑا اٹھاتے ہیں آپ، لیتے ہو، گھڑا اٹھاتے ہو، ادھر ٹھونکتے ہو، ادھر ٹھونکتے ہو، ادھر ٹھونکتے ہو، یہ بھئی یہ ٹن 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 کی آواز نہیں آ رہی، 4 ٹکے کا، 8 آنے کا، 2 روپے کا، 10 روپے کا، چلو 100 روپے کا ہو گیا ہے۔ آج اتنی تحقیق کرتے ہو، اور دین کے بارے میں ہر ایرو غیرو آئے بتا دے، بس نہیں، قال اللہ قال، یہ حق کا معیار ہے، یہی حق کا معیار ہے۔ کیا؟ جس کی زبان پر رب کا کلام ہو، رب کا قرآن ہو، اور جس کے ہاتھ میں رب کا قرآن اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جو صحیح حدیث سے ثابت ہو، وہی حق پر ہے، وہی سچا ہے، اور باقی جھوٹے ہیں۔ چاہے وہ اتنے بڑے بڑے القاب لگائیں، چاہے محدث، چاہے اپنے آپ کو امام العصر، فخر الاماثل، زبدۃ العالم، فلانے ملت، فقیہ ملت، درگاہ ملت، مزار ملت، غازی ملت، عنصر ملت، ڈھونڈرے ملت، سب بکواس، سب ایسی ہے۔ تو دین میں فرقہ پھیلانے کا مقصد یہ۔ پھر عزیزان گرامی، دور حاضر میں نبی کی امت کا ایک عجیب و غریب المیہ یہ بھی ہے، میں اب آخری بات کرنے والا ہوں، کہ آج ہر انتشار اور اختلاف کا جو داعی ہے، فرقہ بندی کا جو دعوت دینے والا ہے، وہی اتفاق اور اتحاد بین المسلمین کے بلند و باغ دعوے کر رہا ہے، سیاسی ہو کہ غیر سیاسی ہو کہ دینی ہو کہ مذہبی ہو۔ وہ جتنا انتشار اور خود انتشار میں ہے، خود وہ فرقہ بنا ہوا ہے، اور وہی چلا رہا ہے مسلمانوں متحد ہو جاؤ، مسلمانوں متحد ہو۔ ارے بھائی کیسے متحد ہو جائیں گے؟ کس بات پر متحد ہو جائیں؟ تو یہ اہل مکر اور دجل، فریب
ان کی طرف سے اس لفظ اتحاد بین المسلمین کا جو استعمال ہو رہا ہے اتنی کثرت کے ساتھ ہو رہا ہے، اتنا زیادہ ہو رہا ہے کہ بہت سارے بیچارے سادے سودے مسلمان، بھولے بھالے عوام ان کے فریب میں، ان کے دھوکے میں مبتلا ہو کر ان کے پھیلائے ہوئے جال کا شکار ہو جاتے ہیں، اندھ بھکتی میں، بیچارے فریب میں، دھوکے میں آ کر ان کو تقوی، وہ پگڑیاں، وہ اللہ رسول کی بات، وہ سبحان اللہ الحمدللہ تسبیح کے دانے لڑک رہے ہیں، یہ سب دیکھ داکھ کر کے چمک دمک ظاہری کہ بھئی یہی اصل داعی ہیں اتحاد اور اتفاق کے۔ لہذا اتحاد و اتفاق کا نعرہ، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ ایسا کلمہ ہے جو حق ہے، جس کے در پردہ باطل چھپا ہوا ہے، جھوٹ چھپا ہوا، مکاریت چھپی ہوئی ہے، عیاریت چھپی ہوئی ہے، دجل چھپا ہوا ہے، شیطان چھپا ہوا ہے۔ کلمہ تو حق ہے اتحاد و اتفاق کا، لیکن اس کے پردے میں، اس کے پیچھے شیطان بیٹھا ہوا ہے۔ جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ جب خوارج نے کہا کہ لا حکم الا اللہ، اللہ کے سوا، اس کا نعرہ بلند کیا کہ اللہ کے سوا کوئی حکم نہیں، کوئی حکم نہیں چلے گا، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا؟ کلمۃ حق ارید بها الباطل۔ بات تو یہ خوارج سچ کہہ رہے ہیں، مگر اس کا جو محل استعمال ہے یہ درست نہیں ہے۔ یہ جو اس وقت استعمال کر رہے ہیں وہ اس جگہ کے لیے یہ آیت کریمہ نہیں ہے۔ نہج البلاغہ صفحہ نمبر 82 کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ بیان موجود ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک ارشاد یہ بھی ہے کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا جب باطل پرست جھوٹے اس قدر پر پرزے پھیلا چکے ہوں گے کہ حق کی تلاش اور جستجو اور چھان پھٹک بڑی مشکل ہو جائے گی، لوگ پرکھ نہیں پائیں گے کہ حق کیا ہے باطل کیا ہے۔ یہ بھی نہج البلاغہ صفحہ نمبر 204 کے اندر موجود ہے۔ اور آج جیسا کہ سیدنا خلیفہ رسول، داماد رسول، چوتھے خلیفہ حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جیسا فرمان تھا، شاید آج وہی زمانہ ہے کہ باطل فرقے آج اتحاد و اتفاق کے نعرے کو ڈھال بنا بنا کر اس انداز سے اپنے باطل کی، اپنے مکر کی، اپنے شرک کی، کفر کی، بدعات کی، خرافات کی، دجل کی ترویج اور نشر و اشاعت اور اس کو پھیلانے میں مصروف ہیں کہ اسلام کا جو حقیقی چہرہ ہے، سچا چہرہ ہے، پہچاننا مشکل ہو چکا ہے۔ یہ بڑے افسوس کی بات ہے، لیکن آپ کو فکر کرنے کی ضرورت ہے، آپ ہمارے ساتھ رہیں انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ اور میرا بھی گریبان پکڑیں اگر میں کوئی قرآن و سنت کے خلاف کوئی بات بول رہا ہوں یا قرآن و سنت سے الگ کوئی بات کر رہا ہوں، یہ گریبان حاضر ہے کہ ربانی مجھے یہ بتا، یہ غلط ہے، کیسے غلط ہے، صحیح ہے تو کیسے صحیح ہے۔ یا اللہ رب العزت کا فرمان سنو، اللہ رب العزت فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذلک خیر واحسن تأویلا، ذلک خیر واحسن تأویلا۔ سورہ النساء آیت نمبر 59 کے اندر اٹھائیے اس آیت کو کہ اے ایمان والو، فرما برداری کرو اللہ تعالیٰ کی، اور فرما برداری کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور فرما برداری ان کی کرو جو تم میں سے صاحب اختیار ہیں، عمراء ہیں، حکمران ہیں، بادشاہ ہیں، یا علماء اور فقہاء ہیں۔ پھر اگر کسی چیز میں اختلاف اگر تم میں ہو جائے تو ظاہر ہے اللہ اور اس کے رسول میں اختلاف تو نہیں ہوگا، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن حکمران میں، علماء میں، فقہاء ہی میں اختلاف ہوگا، ہو جائے تو پھر کیا کرو؟ اللہ فرماتا ہے فردوہ الی اللہ والرسول، ان اختلافات کو بھی اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹاؤ، اللہ اور اس کے رسول کی طرف اسے پھیر دو۔ اگر واقعی تم اللہ پر ایمان اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہو تو ہے کیا قید لگائی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ واقعی اگر تم سچے بندے ہو، اللہ کے مومن ہو، اور دعوے میں اپنے سچے ہو کہ اللہ اور رسول پر ایمان لاتے ہو، تو آؤ اللہ اور اس کے رسول کی طرف اپنے مسئلے کو پھیرو۔ کیا اللہ نے یہ کہا ہے؟ کیا رسول نے یہ فرمایا؟ کیا رسول نے یہ کہا اللہ نے فرمایا ہے؟ آؤ بتاؤ، اگر واقعی تمہیں اللہ پر ایمان ہے، اللہ نے کہا ہے ان کنتم تؤمنون باللہ، اگر واقعی تم اللہ پر ایمان لاتے ہو، سچے ہو تم، اور آخرت پر ایمان لاتے ہو، اللہ فرماتا ہے ذالک
خیر و احسن تاویلا، یہی سب سے انجام کے اعتبار سے بہترین اور بہت اچھی، بہت بہتر ہے۔ اختلافات ختم ہو جائیں گے، جھگڑے ختم، فرقے بندیاں ختم، کوئی بھی مسئلہ ہو آؤ قرآن و سنت کے اوپر کر لو، فیصلے ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو باطل نہ کرو، یعنی ان کی مخالفت یا انہوں نے جو بات نہیں کہی ہے، یاد رکھو وہ بات تم کہو گے تو وہ باطل ہے، جو جھوٹ ہے۔ لہذا دوستو اور بھائیو، حقیقی اسلام کی جو تعلیم ہے اس کے روح سے جو اتحاد آج مطلوب ہے، جس اتحاد کی ہم کو ضرورت ہے، وہ یہی ہے کہ جب بھی اس کو حل کرنے کا، اس کو ختم کرنے کا فارمولہ یہی ہے کہ جب بھی اختلاف ہو تو جدا نہ ہو، تفرقے بندیاں نہ ہو، بلکہ اسے کتاب و سنت کی طرف لوٹاؤ، اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹاؤ۔ اگر وہاں موجود ہے آمنا و صدقنا، مان لو، نہیں موجود ہے تو مع السلامہ، ان سے کہو بھیا جاؤ، ہمیں اس اسلام کی ضرورت نہیں ہے۔ چنانچہ ہر وہ فرقہ جو کتاب و سنت کی طرف رجوع نہیں کرتا اور اسے جب بلایا جاتا ہے کہ آؤ، جب نہیں آتا وہ، تو وہ اتحاد کی دعوت میں مخلص نہیں ہے، یاد رکھو، وہ بولے جھوٹا ہے، وہ مکار ہے، عیار ہے۔ جب اسے کہا جاتا ہاتھو برہانکم ایتونی بشیء من کتاب اللہ و سنت رسول اللہ، لاؤ قرآن سے دلیل دو، حدیث سے دلیل دو، اور وہ ٹائیں فش ہوتا ہے یا بکواس کرتا ہے یا لڑائی کرتا ہے یا فتوے دیتا ہے، کہتا ہے کافر ہے، تو یہ سمجھ لو یہ مکار، یہ شیطان، یہی ہے جو توحید اتحاد بین المسلمین کے پردے کے پیچھے چھپا ہوا ہے۔ شیطانی چہرہ ہم وہی کھول کر کے دکھاتے ہیں، اس کا بھیانک چہرہ جو آپ کی نظر میں بڑا معصوم نظر آتا ہے، تسبیح اور گنڈے پنڈے ڈال کر، ہاں، تب اسے بہت تکلیف ہوتی ہے۔ سنو، اللہ اور اس کے محبوب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک صرف اسی اتحاد کی اہمیت ہے جو اللہ اور رسول کی اتباع کرنے والوں میں ہو، اتباع کرنے والوں میں اور خالص اسلامی عقائد کو اختیار کرنے والوں کے درمیان ہو۔ عقیدہ رب کے قرآن، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق، اس اتحاد کی اہمیت، اور صرف ایسے ہی لوگ عند اللہ مومن ہیں، یہ بھی یاد رکھو۔ اتحاد بین المسلمین کی جو اساس ہے، بنیاد ہے، وہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ مسلمانوں کو صحیح اسلامی عقائد کی طرف بلانا کہ تمہارا عقیدہ صحیح ہونا، شرک اور بدعات سے پاک و صاف ہونا چاہیے، صحیح اسلامی عقائد کی طرف دعوت دینا، در حقیقت یہی وحدت اور اتحاد امت کی دعوت ہے۔ اس کے علاوہ اتحاد کی کوئی بھی صورت، کوئی بھی شکل، کچھ بھی، کہیں سے بھی کوئی اتحاد نہیں ہو سکتا۔ اور باطل فرقے اگر اتحاد بین المسلمین کا نام لیتے ہیں تو یہ محض ان کا دھوکہ ہے، فریب ہے۔ مسلمانوں کو اس دھوکے میں مبتلا ہو کر انہیں عقائد اسلامیہ کو مٹانے اور مسخ کرنے کی اجازت نہیں دینی چاہیے۔ ان کو کہہ دینا چاہیے جب تمہارے ایمان اور عقیدے درست نہیں ہے تو تم کائے کو اتحاد کی بات کر رہے ہو، جھوٹے ہو، تم مکار ہو۔ یہ صرف میرا کام نہیں ہے، یہ آپ حضرات کا بھی کام ہے۔ یاد رکھو، شخصیات کی، افراد کی عملی کوتاہیوں سے صرف نظر تو کیا جا سکتا ہے، کہا جا سکتا بھئی یہ اس کا اپنا کردار ہے یا اس کی اپنی بدعملی ہے، اور یہ اس کا اپنا کیریکٹر ہے، کیریکٹر لیس ہو گیا وہ، یا یہ اس سے چشم پوشی کی جا سکتی ہے، یا صرف نظر کیا جا سکتا ہے، یا اسے شخصی غلطی کوتاہیوں کو، عملی کوتاہیوں کو معاف کیا جا سکتا ہے، لیکن کسی کی علمی اور دعوتی اور نظریاتی لغزشوں کو، سنیے، غلطی تو غلط، لغزشوں کو، ان کی فکری تھیوری اور لغزشوں کو بھی ان کی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا ہے، نہیں کیا جا سکتا۔ کیونکہ کسی کے فضائل اور مناقب اور علمی وجاہت اور علمی شخصیت سے متاثر ہونے والا شخص اس کی علمی اور فکری اور دعوتی لغزشوں کو بھی عین حق سمجھ کر اپنا لیتا ہے۔ ہاں، اس لیے اس میں کمپرومائز نہیں ہو سکتا کہ اس کی سوچ، اس کا عقیدہ، اس کی فکر کی غلطی یا اس کی سوچ کی غلطیوں سے کمپرومائز کر لیا جائے، جانے دو، غلطیاں ہو جاتی ہیں، کوئی بات نہیں۔ نہ، اس کو رد کرنا، اس کو کھول کر کے بیان کرنا، اس کی وضاحت کرنا، یہ اہل حق کا وتیرہ رہا ہے، اہل حق کا طریقہ رہا ہے۔
اہل حق کے اوپر یہ واجب رہا ہے کہ اسے رسول اللہ اور اس کے رسول تک پہنچائیں۔ غزوہ تبوک میں چند مجاہدین بیٹھ کر کے جو اصل منافقین تھے، لیکن بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گئے تھے جہاد فی سبیل اللہ کرنے، اور بیٹھ کر کے کچھ بکواس انہوں نے کی تھی، تو ایک صحابی نے کہا تھا میں چھوڑوں گا نہیں آپ کو، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ اور وہ چھوٹے تھے صحابہ میں، لیکن پھر بھی اللہ کے نبی تک پہنچے، اور وہاں پہنچنے سے پہلے جبریل پیغام لے کے آ گئے، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ ہم، عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں ان لوگوں کو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اونٹنی کی یا گھوڑے کی نکیل پکڑ کر ان کے پیر پتھروں سے ٹکرا کر زخمی ہو رہے ہیں، لیکن وہ معافیاں مانگ رہے ہیں کہ ہم تو ایسی دل لگی کر رہے تھے اللہ کے نبی۔ اللہ فرماتا اب اللہ و رسول ہی تستہزئون، ہے اب اللہ و رسول ہی و آیات ہی کنتم تستہزئون، اللہ، رسول اور اس کی آیتوں کے ساتھ مذاق کر رہے تھے۔ تو خبر پہنچانا، کوئی غلط بول رہا ہے، کوئی غلط فرقہ، کوئی غلط آدمی، مولوی ہو، عالم ہو، میں بھی ہوں، اگر میں غلط بول رہا ہوں میری بات کو قرآن و سنت کے اوپر پیش کرو۔ اللہ کے نبی تو نہیں رہے اب، لیکن اللہ کے نبی کی صحیح حدیث موجود ہے، قرآن کریم موجود ہے۔ کوئی بھی عالم، کوئی بھی جماعت کا، کوئی بھی فرقے کا، بڑے سے بڑا ہو، اگر وہ غلط کہہ رہا ہے یا کوئی بھی بات کہہ رہا ہے اور آپ کو قرآن و سنت کی دلیل نہیں دے رہا ہے، یا دے رہا ہے لیکن اس میں جھوٹ بھی ہے، تو آپ اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر پیش کرو، قرآن پیش کرو۔ اگر وہ صحیح ہے تو ٹھیک ہے، نہیں صحیح ہے تو اس کو اس کے اوپر واپس کر دو۔ گمراہیت نہیں ہونی چاہیے۔ اس لیے ایسی چیزوں کی نشاندہی کرنا، باطل کا رد کرنا، باطل کا انکار کرنا، باطل کے پردے کو کھول کر کے بیان کرنا، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے، صرف معراج ربانی کی ذمہ داری نہیں، پورے اہل حق کی ذمہ داری ہے۔ یہ علمی امانت ہے، اس امانت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ورثۃ الانبیاء فرمایا ہے، العلماء ورثۃ الانبیاء، نبیوں کے وارث، اور وارث جو پیچھے نبی چھوڑ کے جاتے ہیں ان کی پراپرٹی، ان کی جائیداد جو ہوتی ہے اس کو من وعن ورثہ تک پہنچانا، یہی حق ہوتا ہے ایک شخص کا۔ تو علماء اگر وارث ہیں تو ان کی بھی ذمہ داری ہے کہ اللہ نے جو قرآن میں نازل فرمایا ہے اور رسول نے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس کی تبیین اور تشریح حدیث صحیحہ میں موجود ہے اسے امت تک پہنچائیں، یہی اس کو منتقل کریں، اس تک پہنچائیں، یہی ذمہ داری ہے، اور حق کو حق اور باطل کو باطل کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، اے اللہ ہمیں حق کو حق دکھلا اور اس کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرما، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، اور باطل کو باطل بتلا اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر کچھ سوالات ہیں تو پیش کریں، موضوع سے متعلق سوالات ہوں تو اچھا ہے، اگر ویسے بھی کوئی بات نہیں۔ سوال یہ ہے کیا مسلمان نام توحید کے لیے کافی نہیں؟ فرقے میں فرقہ بندی جو ہے اس میں موحد ایک ہونے کے لیے تو مسلمان نام کافی نہیں؟ یہ بالکل کافی ہے، مسلمان اگر ہے کافی ہے، لیکن اس کا عمل کیا ہے؟ مسلمان تو سب ہیں، لیکن وہ جا کہاں رہا ہے یہ بھی تو دیکھنا پڑے گا نا۔ مسلمان ہونے کا مطلب کیا صرف نام رکھنا مسلمانیت نہیں ہے، بلکہ اس کا قول، اس کا فعل، لا الہ الا اللہ کے تقاضے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو تقاضے ہیں، تو سب مسلمان۔ تو قادیانی بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، مرزائی بھی اپنے آپ کو، خوجے بھی، مہری بھی، سب مسلمان اپنے آپ کو کہتے ہیں۔ تو مسلمان نام رکھ لینا اس میں کوئی شک نہیں، مسلمان ہیں ہم، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتحاد کے لیے یہی کافی نہیں ہے، کیونکہ وہاں اختلاف ہو جائے گا۔ آپ جہاں بھی بٹھاؤ گے، کوئی ادھر اچھل کے جاتا ہے، کوئی ادھر اچھل کے جائے گا۔ جی فرحان خان کہہ رہے ہیں کہ السلام علیکم شیخ صاحب، ایک سوال تھا، اگر کوئی پولیٹیشین فرض کرے چور ہے، ڈاکو ہے، اور دوسرا بندہ اس چور اور ڈاکو پولیٹیشین کو سپورٹ کرتا ہے، تو اسلام اس کے بارے میں کیا کہتا ہے جو اس کو سپورٹ کرتے ہیں؟ دیکھیں، پولیٹیشین یعنی سیاسی جو لوگ ہوتے ہیں، نہ سیاست سے میرا کوئی اتنا تعلق نہیں ہے، اور نہ ہی میں اس بات کو جانتا ہوں۔ عموماً میں یہی جانتا ہوں کہ جمہوریت میں سب برابر ہوتے ہیں، چور ہو کہ شاہ ہو، ایک سپریم کورٹ کا چیف جسٹس ہو یا جھاڑو مارنے والا، دونوں کے ووٹ برابر ہوتے ہیں۔ تو جمہوریت اسی کا نام ہے، تو کون سے شاہ کون سے چور، ظاہر ہے کہ وہ وہی ہیں سب۔
اس کے بارے میں مجھے کیا ہے. آدمی جب جانتا ہے کہ یہ چور ہیں بدماش ہیں تو اسے بچنا چاہیے اگر وہ مومن ہیں مسلمان ہیں. لیکن اگر وہ انہی کے ساتھ دیتا ہے تو بے شک وہ بھی چور اور بدماش ہے, وہ بھی انہی میں سے ہے, اس میں کوئی شک نہیں, وہ بھی انہی میں سے ہے. جان بوجھ کر کے جب جانتا ہے کہ یہ چور ہے بدماش ہے پھر بھی ان کا ساتھ دیتا ہے, کیوں دیتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی وہی ہے. جی ایوب خان کہہ رہے ہیں جناب شیخ صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک شہر یا ایک محلے میں سلف پر چلنے والے 1-2 گھر ہیں تو وہاں پر فرقوں کی امام ہوتے ہیں مسجد میں, تو کیا سلف پر چلنے والے وہاں نماز پڑھ سکتے ہیں کیا؟ دیکھیں اتنی وضاحت کے بعد کہ جب فرقے جو بنے ہوئے ہیں, اگر یہ فرقے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ شرکیہ اور بدعتیانہ اعمال اور اقوال رکھتے ہیں اور اعمال کرتے ہیں, شرکیہ اعمال ہیں, تو ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم صرف یہ کہہ کر کے ان سے جدا نہ ہو, بائیکاٹ نہ ہو کہ بھئی یہ آپ نے تو فرقہ بنایا, یہ فرقہ. آپ ان تک حق بات پہنچائیں جو آپ جانتے ہیں. اگر آپ وہ یہی ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم حق باتوں کو ان تک پہنچائیں اور انہیں صحیح عقیدہ سمجھائیں, قرآن و سنت کی بات, اور اگر وہ مانتے ہیں تو پھر ان کا ساتھ دیں, ان کے ساتھ اٹھیں بیٹھیں اور ان کی مدد کریں. لیکن اگر وہ نہیں مانتے اور بلکہ الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے, خود ہی آپ کو وہ غلط سمجھتے ہیں, برا سمجھتے ہیں, زود کوب کرتے ہیں, مارنے پیٹنے کی دھمکیاں دیتے ہیں, حکومتوں تک پرچیاں کٹواتے ہیں کہ جب یہ دہشت گرد اور ٹیررسٹ کے نام رکھواتے ہیں, جیسا کہ ہمارے ساتھ ہوا کہ ہم بجائے اس کے کہ ان کو سمجھائے بیٹھیں بات چیت کریں, نہیں, الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے, الٹا کیس کر کے اور دہشت گرد اور ٹیررسٹ, اور وہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ نپٹا, جو وکیل تھا لائر تھا اس کا تو سب کچھ دنیا ہی میں اللہ تعالیٰ نے ہلاک و برباد کر دیا, سب ختم ہو گیا. اب وہ آخرت تو بہرحال بغیر توبے کے مرے گا تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے. اور خیر کہنے کا مطلب یہ ہے کہ لوگ یہی سب کرتے ہیں جن کے پاس جو پاور ہوتا ہے, ناجائز طور پر اپنے پاور کا استعمال کرتے ہیں. تو ہمارا کام یہ ہے کہ وہ جو نبیوں کا کام تھا, رسولوں کا کام تھا, کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے فرمایا اِنَّ عَلَيْكَ الْبَلَاغَ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ, اے میرے نبی آپ کا کام پہنچانا ہے, حساب لینا میرا کام ہے. تو حساب اللہ لیتا ہے, آپ ان تک پہنچا دیں کہ جو آپ بدعقیدگیاں دیکھ رہے ہیں, بدعمالیاں دیکھ رہے ہیں, قرآن و سنت کے خلاف جو منکرات ہیں, آپ ان کو بتا دیں کہ یہ منکر یہ غلط ہے. اگر وہ مانتے ہیں تو ٹھیک ہے, نہیں مانتے تو آپ الگ اپنا راستہ, لکم دینکم ولی دین. کیا کریں گے آپ؟ ان سے فائٹ کریں گے, لڑیں گے, جھگڑیں گے؟ نہیں, آپ اپنی ایمان اور آبرو, اپنی عزت بچا کر کے اپنا الگ نماز پڑھ لیں, آپ الگ طریقے سے ملتے جلتے رہیں بس. جی محمد امجد کہہ رہے ہیں کہ حکمران بدعتی ہے یا مشرک ہے, اس کی حکمرانی ماننی چاہیے. دیکھیں حکمران بدعتی ہے مشرک, آپ کو اپنے تئیں امن اور شانتی کے ساتھ اور راحت کے ساتھ رہنا چاہیے. آپ اپنے طور پر سدھر کے رہیں اور حکومتی معاملات میں آپ مداخلت نہ کریں جب آپ کے پاس پاور نہیں, کیونکہ اگر آپ حکومتی معاملات میں مداخلت کریں گے تو پھر آپ کے لیے, جانتے ہیں آپ حکمرانوں کا, ان کے پاس ڈنڈا ہوتا ہے, ان کے پاس تیر ہے, تلوار ہے, فوج ہے, پولیس ہے, سب کچھ ہے, وہ آپ کو چٹکیوں میں مسل دیں گے. اور اس کے لیے اسوہ ہمارے سلف رہے ہیں, امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ. آپ کیا سمجھتے ہیں 3 بادشاہوں بدعت تھے, انہوں نے بدعتی کام پر حضرت احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو جو ہے جیلوں میں ڈالا تھا, جو کہ ان کے بدعت کے خلاف تھے. اور اخیر میں جب ایک بادشاہ معتصم کون تھا, جب وہ آیا اور اس نے کہا کہ ہمیں جو ہے کیا کہتے ہیں معاف کر دیں, ہمارے باپ داداؤں نے, بنو عباسیہ کا دور تھا, باپ داداؤں نے ہم آپ کے اوپر بڑا ظلم کیا تو حضرت احمد بن حنبل نے کہا ہم نے تو اسی وقت معاف کر دیا تھا, اور بلکہ ہم تو آپ کے لیے بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے کیا کہتے ہیں ملک کے اندر اچھے سے رکھے اور آپ کو ہدایت دے اور آپ کو امن و سلامتی, اللہ کے بندوں کو صحیح ڈھنگ سے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم تو آپ کے لیے بھی دعا کرتے ہیں. کس کے لیے دعا کر رہے تھے؟ وہ جو انہیں کوڑے مرواتا تھا, وہی کوڑے مرواتا تھا, اسی کے لیے ہم حنبل دعا بھی کر رہے تھے. اب آپ سوچئے, کچھ شاگرد ان کے پاس آئے, انہوں نے کہا کہ آپ کے پاس تو اتنے لوگ ہیں کہ آپ ایک آواز کریں تو پورا بغداد کھڑا ہو جائے گا یا پورا, تو ہنستے ہیں تو آپ اجازت دیں ہم اس بادشاہ کے خلاف کھڑے ہو جائیں, اس حکمران کے جو بدعتی ہے اور جو اس طرح آپ کے اوپر ظلم کرتا ہے, کوڑے مرواتا ہے. امام احمد بن حنبل نے کہا تمہیں پتہ ہے کہ ہمیں اس چیز سے منع کیا گیا ہے, ہمارے مالوں کو چھین لے, ہمارے پیٹ کو توڑ دے, پھر بھی ہم اس کے خلاف خروج نہیں کریں گے, ہم اس کے خلاف عالم بغاوت نہیں بلند کریں گے. تو پتہ ہونا چاہیے, یہ منہج ہے سلف کا. حضرت امام بن حنبل نے کہا جانتے ہو کتنا فتنہ پیدا ہوگا
تو عزیزان گرامی، وہ بادشاہ کچھ بھی ہے، ملک چلا رہا ہے، لوگ امن اور راحت کے ساتھ، سکون کے ساتھ اپنے اپنے اس میں رہ رہے ہیں. یہ میں اسلامی حکومت کی بات کر رہا ہوں، یہ میں اسلامی مملکت کی بات کر رہا ہوں. میں ان جمہوری حکومتوں کی بات نہیں کر رہا. جمہوریت میں تو آپ کو پتہ ہی ہے، ووٹ کے بنیاد پر بڑے کو چھوٹا، چھوٹے کو بڑا سمجھا جاتا ہے. ایک بھنگی کو بھی آسمان پہ اٹھا دیا جاتا ہے اور ایک بڑے کو بھی نیچے گرا دیا جاتا ہے. تو وہ تو چلتا رہتا ہے، اس میں کیا ہے. جمہوریت، یہ اسلامی ملک کی میں بات کر رہا ہوں. تو حکمرانوں سے ٹکرانا، حکمرانوں سے یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے. آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ فتنہ، آپ، یہ سب سے بڑا فتنہ ہے. اگر آپ ان کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں، حکمرانوں کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں، تو آپ ممبر و محراب پر کھڑے ہو کے چیخیے مت. یہ گدھے والی بات ہے، یہ گدھا پنی ہے. آپ کو اگر اللہ نے توفیق دی ہے تو اس حاکم کی خدمت میں جائیں، اجازت لیں، آپ ان تک پہنچیں اور ان تک وہ حق بات پہنچائیں اور ان کو نصیحت کریں. چپکے سے، خلوت میں، کانوں میں نصیحت کریں. روڈوں پر کھڑے ہو کر مظاہرے کرنا اور پلے کارڈ لینا، احتجاجات کرنا، نعرے بازیاں کرنا، یہ سب اسلام نہیں ہے. نہ ہی اسلام اس بات کی دعوت دیتا ہے، نہ ہی اسلام اس بات کا حکم دیتا ہے اپنے ماننے والوں کو، اور نہ ہی اسلامی حکومتوں کو درست کرنے کا یہ طور اور طریقہ ہمارے سلف نے ہم کو سکھلایا ہے، اور نہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے. جب تک ہمیں نماز عبادت کی آزادی ہے، تب تک ہم کو یہی حکم ہے کہ ہم اس کی فرمان برداری کریں، اس کے خلاف ہم غدر نہ کریں، غداری نہ کریں، جھنڈا نہ نکالیں. ہم جو ہے کیا کہتے ہیں، جائز طریقے سے، امن و سلامتی کے ساتھ ہم حق بات اس تک پہنچانے کی کوشش کریں، وہ بھی جبکہ فتنہ نہ پیدا ہو. ممبروں پہ کھڑے ہو کر کے بادشاہ کے خلاف بولنا، حکومت کے خلاف بولنا، یہ کیا سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ سب گدھوں کی باتیں ہیں، یہ شریفوں کی بات نہیں ہے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا، ائمہ رحمہم اللہ کا، سلف کا یہی طریقہ رہا ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں، صبر کرتے تھے اور صبر و تحمل کے ساتھ نصیحتیں کرتے تھے، برداشت کرتے تھے، تاکہ اللہ کے بندے امن سے رہیں. نہیں تو ہوگا وہی جو سوریہ میں ہوا، جو عراق میں ہوا، جو شام میں ہوا، جو لبنان میں ہوا، جو فلسطین میں ہوا، جو یہاں ہو رہا ہے، یمن میں ہوا. یہ سب ہو رہا ہے. سب دنیا کیا ہو رہا ہے؟ بھوکے مر رہے ہیں، غربت، افلاس، تعلیم نہیں، دوا نہیں، علاج نہیں. تو زیادہ سے زیادہ جو ہے جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں ہے. صبر اور تحمل کے ساتھ آپ کو اگر اصلاح کا کام کرنا ہے تو بادشاہ کے پاس جا کر، اور جس کے پاس بھی جا کر، امن کے ساتھ آپ بات کر لیں. ختم، آپ اپنے ذمے سے بری ہو گئے. اللہ تعالیٰ کے یہاں اللہ آپ سے نہیں پوچھے گا کہ آپ نے فلاں بادشاہ کو روڈ کے اوپر کیوں نہیں گالی دی، آپ کیوں نہیں ممبر سے آپ نے اس کو برا بھلا کہا، آپ نے کیوں نہیں ممبر کا اس لیے نہیں ہوتا حکمرانوں کو اور سیاست کو برا بھلا کہنے کی. آپ کو اگر اصلاح کا کام کرنا ہے تو غلطیاں سب سے ہوتی ہیں، وہ بھی ہیں، تو آپ جا کر کے ان سے بات کریں. یہی طریقہ ہے. بہرحال اس موضوع پر کبھی گفتگو ہوگی. یہ ایک بڑا ہی گہرا موضوع ہے. ہمارے ہاں چونکہ جمہوریت زدہ لوگوں نے دماغوں کو خراب کر دیا ہے، تو اسلام اور مسلمان کا نام لینے والے بھی اپنی طرح سب کو سمجھتے ہیں، اور وہ کرتے ہیں جی آپ ان کے خلاف کیوں نہیں بولتے، آپ ممبر پہ ان کو خلاف کیوں نہیں بولتے، آپ سعودی عرب کے خلاف کیوں نہیں. سعودی عرب کہاں راجہ بھوج، کہاں گنگوا تیلی، تمہارے جیسے پھٹیچر ہیں جن کی کوئی حیثیت نہیں، وقار نہیں اپنے ملک کے اندر. تم چلے ہو، تم اتنے بڑے اوپر نظر اٹھا کر کے دیکھنے کی، جہاں توحید و سنت کی جو ہے کیا کہتے ہیں الحمدللہ وہ ہو رہی ہے، دعوت ہو رہی ہے، اسے بھی بند کروانا چاہتے ہو، ختم کروانا چاہتے ہو. یہاں جو عزت و آبرو اور امن و شانتی اپنے ملکوں کی طرح، اسے بھی بھنگ کروانا چاہ رہے ہو. کیا چاہ رہے ہو تم؟ یہ اسلام نہیں ہے. غلطی جو ہے وہ غلطی الحمدللہ یہاں علماء ہیں، مشائخ ہیں، سمجھا رہے ہیں، بتا رہے ہیں اپنے حساب سے جو اسلام کا طور اور طریقہ ہے. وہ جمہوریت کے غلاموں کا طریقہ ہے جو آپ چاہ رہے ہو وہاں، اور جہاں جوتے چپل کھا کر کے جیلوں میں ٹھونس رہے ہو، وہ وہاں ہے وہ طریقہ، اور جس کا نتیجہ دنیا دیکھ رہی ہے. وہ اسلام نہیں ہے. جی حافظ ابراہیم کہہ رہے ہیں، بھائی میراج ربانی صاحب، جب بھی تمہاری بیان سنتا ہوں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تم سیدھی راہ لوگوں کو نہیں دکھا رہے ہو، اور نہ ہی اللہ اور رسول اور قرآن کی سچائی کو بیان نہیں کر رہے ہو. تمہارے بیان میں صرف چوری، غیبت اور نفرت پھیلا رہے ہو. اگر تم پکے مولانا ہو تو لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا احکام اور وحدانیت اور ربوبیت اور بزرگی اور کبریائی اور بڑائی بیان کرو، اور اپنی نبی کی حیات زندگی اور اخلاق اور سیرت کو اور قرآن کو صحیح معنی بیان کرو. اور میری بات سنو، جس عقیدے کو ماننے والے کے بارے میں لوگوں کے دماغ میں اپنے بیان سے نفرت گھولتے ہو، اسے ختم کرو، ورنہ منافق ہو کر اللہ تعالیٰ کے دربار کھڑے رہو گے.
اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی بیماری اور اسے نفاق سے محفوظ رکھے، اور اللہ تعالیٰ دنیا والوں کو بھی اس منافقت سے بچائے۔ ہم نے اللہ اور اس کے رسول ہی کی بات کی ہے، اور ہم نے کوئی نفرت کی بات نہیں کی ہے، جیسا کہ میں نے بتایا کہ شخصیت کا کوئی اعتبار، کسی کی عملی کوتاہیاں صرف نظر ہو سکتی ہیں، لیکن جو فکر ہے، جو عقیدہ ہے، جو منہج ہے، جو وہ تمام سب چیزیں بے شک جو کتابوں میں موجود ہیں، ان سے لوگوں کو باخبر کرنا، لوگوں کو بتانا، اور ان شیطانی پردوں کو چاک کرنا، اور لوگوں کے سامنے حقیقت کو بتانا، یہی دین ہے، یہی اسلام ہے، یہی سیرت نبی اور یہی سیرت صحابہ اور یہی تمام لوگوں کا کام ہے۔ باقی جہاں تک سیرت کی بات رہی، قرآنی ترجموں کی بات رہی، الحمدللہ ہم نے اس موضوع پر ہماری تقریریں بھی ہیں، سب کچھ ہے، اور یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے، صحابہ کی سیرت ہے، سلف کی سیرت ہے، سب کی ائمہ کی سیرت، اور کیا میں بیان کر رہا ہوں، قرآن و سنت کی بات بیان کر رہا ہوں۔ بقیہ آپ نے جو نصیحت کی ہے، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ آپ کو اپنی نصیحتوں پر عمل کرنے والا بنائے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو صراط مستقیم عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے جتنے بھی دوستوں کو، اور آپ جس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، اللہ ان سب کو ہدایت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جی ایوب خان، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو دین کا داعی بنائے رکھے، اور توحید ایمان پر دعوت دیتے رہیں، آپ کی لمبی عمر عطا فرمائے، آمین۔ اللہ آپ کو بھی ایوب بھائی جزاکم اللہ خیر۔ چلیں الحمدللہ، جہاں ایسی چیزیں بھی ہیں وہاں ایسی بشارتیں اور بہت ہوں گی انشاءاللہ تعالی، کیونکہ سب کو تلاش ہے حق کی، جستجو کی۔ باطل پرست مختلف زاویوں سے گوشوں میں بیٹھ کر چھپ چھپ کر حملے کرتا ہے، کھل کر کے بات۔ اگر میں نے آپ کو کہا کہ اگر میں غلط ہوں تو آپ مجھے بتائیے کہ میں غلط ہوں، میں توبہ کرنے کے لیے تیار ہوں، صبح کا سورج بعد میں نکلے گا، میں تو آپ کی پیشانی چوموں گا ادب سے، محترم محبت سے آپ کی پیشانی اکرام سے چوموں گا۔ لیکن آپ جس جماعت اور فرقے کے حقانیت کی بات کر رہے ہو، یا آپ کے دماغ میں ہے، میں زہر نہیں زہر اس لیے گھول رہا ہوں کہ وہ باطل ہے، زہر اس لیے لگ رہا ہے آپ کو کیونکہ آپ شاید اسی شیطان کے دھوکے میں ہیں، اس لیے آپ کو زہر لگ رہا ہے۔ زہر نہیں لگنا چاہیے، ہاں زہر نہیں لگنا چاہیے۔ حق بات جو ہوتی ہے وہ کڑوی لگتی ہے، دوا کارگر وہی ہوتی ہے جو کڑوی ہو، سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو آپ کو ایسا نہیں لگنا چاہیے۔ بقیہ ہمارے لیے آپ دعا کریں اور ہمیں بتائیں، اور آپ جو کہہ رہے ہو کہ صاحب ایسے نہیں، یہ ہونا چاہیے، الحمدللہ سیرت نبی بھی بیان ہو رہی ہے، حدیث رسول بھی بیان ہو رہی ہے، سب بیان ہو رہی ہے، لیکن اس کی طرف یہ تو سب بیان ہی کر رہے ہیں، لیکن یہ کون کرے گا؟ نہی عن المنکر۔ اسلام نے دو پہلو ہیں، معلوم ہے آپ کو، امر بالمعروف، بھلائیوں کا حکم دینا، جس کی طرف آپ کر رہے ہو۔ الحمدللہ ہم توحید عبادت، توحید ربوبیت، توحید یہ بیان کر رہے ہیں الحمدللہ، اور بلکہ ہمارے اللہ نے تو سب سے پہلے یہی کہا ہے کہ نفرت غیر اللہ سے، نفرت غیر اللہ جو جھوٹے معبود ہیں، لا الہ، پہلے انکار کرو، نفرت کرو، پہلے اس غلاظت کو اپنے دل سے نکالو، لا الہ، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ جب آپ لا الہ کہو گے نا تو ابو لہب بلبلائے گا، سن لو، آپ کہاں ہو سوچ لو، ابو جہل بلبلائے گا، اس کے رفقا، اس کے دوست، اس کے ماننے والے بلبلائیں گے، وہ کہیں گے اجعل الآلہۃ الہا واحدا، اس نے تو سارے معبود چھڑوا کر محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم ایک معبود بنا دیا۔ جی اللہ کا کلمہ منفی پر پہلا منفی ہے، انکار کرو، پہلے انکار ہے۔ وہ تو سب جانتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، توحید سب سے پہلے یہ ہے کہ انکار، یہ ہے۔ میں یہی تو بتا رہا ہوں آپ کو کہ آدمی اگر توحید کے اندر گڑبڑ ہے، توحید اس کا درست نہیں ہے اس کی، تو پھر سارا عمل، سارا اخلاق، ساری سخاوت، ساری عبادت، ساری نمازیت، ساری صدقات اور خیرات، سب کچھ برباد ہے، کوئی فائدہ نہیں، چہرے مہرے سب برباد ہے، جہنم میں جائیں گے۔ اور آپ اس کو نفرت سمجھ رہے ہیں، تو اللہ آپ کو ہدایت دے جناب علی۔ میں نے آپ کو بتایا کہ میرا کام فرقہ بندی نہیں ہے، فرقہ بندیوں کو مٹانا ہے، مٹاؤ ان فرقہ بندیوں کو۔ آؤ تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا۔ یہ تو یہود و نصارہ کے لیے اللہ نے یہ اصول بتائے ہیں کہ آؤ اس کلمے کی طرف، اے یہودیوں، اے نصرانیوں،
جو ہمارے تمہارے درمیان متفق، یعنی وہ جانتے تھے اس بات کو، اس کے باوجود بھی الگ تھے. جیسے آج بہت سارے کلمہ پڑھنے والے لوگ جانتے ہیں، اس کے بعد بھی الگ ہیں. کیا؟ اللہ نعبد الا اللہ، کہ اللہ کے سوا ہم کسی کی عبادت نہ کریں. ولا نشرک بہ شیئا، اور اللہ کے سوا اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بھی نہ کریں. ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، اور نہ ہم میں بعض کو ایک دوسرے کو رب بنائے. ہاں، مفتیوں کو، مولویوں کو، سب کو. یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیاکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ. اے ایمان والو، بہت سارے مولوی، بہت سارے پیر، فقیر، پگاڑے، رہبان، یہ لوگوں کا مال حرام طریقے سے کھاتے ہیں. ہاں، آؤ حل من مزید، کھاؤ. یہ تیجے کے نام پر، یہ دوئم کے نام پر، یہ گیارہویں کے نام پر آپ کرو نفرت پھیلا رہے ہیں. آپ جہنم میں لے جا رہے ہو، آپ انہیں جہنم کا راستہ بتلا رہے ہو، میں انہیں جہنم سے روک رہا ہوں، تو آپ کرو نفرت پھیلا رہے ہو. یہ فرقہ بندی نہیں ہے. فرقہ بندی تو وہ ہے جو دین سے الگ ہو کر کے نفرتیں پھیلا رہے ہیں. آپ نے جو باتیں کری ہیں، میں نے قرآن و سنت کے خلاف کوئی ایک بات کہی ہو تو آپ مجھے بتاؤ، ہاتھو برہانکم، میں ماننے کے لیے تیار ہوں. آج جب یہ باتیں لوگوں کے دلوں میں بیٹھ رہی ہیں تو شیطان بلبلا رہا ہے، کیوں اتنی اچھی اچھی باتیں لوگوں کے دماغوں میں آ رہی ہیں تو کہہ رہے ہیں نفرت پھیلا رہے ہیں. ایک لفظ مل گیا آپ کو، نفرتیں پھیلا رہے ہیں. آپ محبت پھیلائیے. کون سی محبت پھیلا رہے ہیں؟ تھوک تھپاڑ کر کے محبت پھیلانے کو جہنم میں لے جا رہے ہو اپنی جیبیں بھرنے کے لیے. اللہ تعالیٰ ایسی منافقت سے ہم کو بھی محفوظ رکھے، آپ کو بھی محفوظ رکھے. سمجھ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ایسی منافقت سے محفوظ رکھے. یہ دوغلا پنی ہے. توحید اور سنت ایک راستہ ہے، اسی پر آؤ. امت یہ اللہ کے بندے ہیں، نبی کی امت ہے. کسی کے باپ کی رہین منت نہیں ہے یہ، اور نہ ہی کسی کے باپ کا یہ کہ بھیڑ بکریاں ہیں. یہ اللہ کے بندے ہیں، اور ہر بندے کو یہ حق حاصل ہے اس دنیا میں کہ قرآن و سنت کی طرف. اور آپ کو بھی، آپ کا بھی فرض ہے کہ آپ بھی قرآن و سنت کی دعوت دیں ان کو. ہر بات ہوگی اس کے اندر. تو لا الہ الا اللہ، توحید کی بات ہو رہی. پہلے انکار، پھر الا اللہ، پھر اللہ کو اپنے سینے میں بٹھاؤ، اپنے سینے میں اللہ کو لاؤ، اللہ کے اوپر اللہ کی بندگی، اللہ کی عبادت کرو. یہ ہے اصل توحید. جی، کافی سارے محبین آپ سے سلام اور آپ کے احوال وعلیہ سب کا شکریہ، اور سب کی دعاؤں کی ضرورت ہے. اور نہایت ہی اطمینان کے ساتھ حق کو سمجھیے اور باطل کو سمجھیے. جب تک آپ باطل کو نہیں سمجھو گے، شرک کو اچھی طرح سے نہیں سمجھو گے، بدعت کو اچھی طرح سے نہیں سمجھو گے، تو آپ ان کو بھی اسلام سمجھو گے. اس چوری کو بھی آپ شاہبازی سمجھو گے. اس کاہلیت اور سستیت اور کمزوری کو بھی آپ پاور اور طاقت سمجھو گے. اس گندگی کو بھی، غلاظت کو بھی آپ نفاذت اور پاکیزگی اور اچھا سمجھو گے. اس لیے ہمارا یہ کام ہے، امر بالمعروف والنہی عن المنکر، بھلائیوں کا حکم دیتے ہیں، اور جو منکرات ہیں، جو فحاشیات ہیں، جو بے حیائیاں جو شیطان نے لا کر کے اسلام کے نام پر لگا دیے ہیں، چسپاں کیے ہوئے ہیں، ہم نبی کی امت کو کھول کر کے بیان کر رہے ہیں. تو بلبلاؤ مت، غصہ نہ ہو، محبت پیدا کرو. محبت جانتے ہو؟ محبت، ہم محبت پھیلا رہے ہیں. محبت شرک سے محبت نہیں ہوتی، بدعت سے محبت نہیں پیدا ہوتی، توحید سے محبت پیدا ہوتی ہے، جو اللہ دلوں کے اندر جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا کیا، اللہ نے پیدا کیا. اور فرمایا اللہ رب العزت نے کہ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ. یہ ہے اسلام، یہ توحید. اللہ کی نعمت کو یاد کرو، توحید کی نعمت جو سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی. قولوا لا الہ الا اللہ تملک العرب والعجم. لا الہ الا اللہ کہو، عرب و عجم کے مالک ہو جاؤ گے. ہے اللہ نے فرمایا یاد کرو اب اللہ کی نعمت کو جو تمہارے اوپر اللہ نے کی ہے کہ اذ کنتم اعدان، تم تو دشمن تھے، نفرت کرتے تھے. نفرت کا سبب شرک ہے، کفر ہے. سمجھے آپ؟ اور ہم نے جو دعوت دی ہے یہ کفر اور شرک کی نہیں، توحید کی، سنت کی. اگر آپ اسے نفرت کا سبب بتا رہے ہیں تو آپ اپنے مزاج اور اپنے ایمان کی خیر بنائیے اور آپ اس کا علاج کیجیے. اللہ آپ کو ہدایت دے. آپ کا لہجہ، آپ کی زبان، آپ کے الفاظ بتا رہے ہیں کہ بیماری موجود ہے. سمجھو، تعصب نہ کرو. مجھ سے دشمنی کیا؟ میری کون سی دشمنی آپ سے؟ ہم تو آپ کو جانتے بھی نہیں، نہ آپ کو پہچانتے ہیں، نہ آپ کا نام، نہ گرام، کچھ بھی نہیں. لیکن اللہ اور اس کے رسول پر آپ لگا رہے ہو، الزام لگا رہے ہو کہ میں نفرت پھیلا رہا ہوں. اور آپ شرک اور کفر اور بدعات کو، لوگوں کے درمیان جھوٹ کو مکس کر کے پھیلا کر کے آپ محبت
پھیلا رہے ہیں کہ سب خوش رہو، بس دنیا میں خوش رہو اور آخرت میں جاؤ گے تو آخرت میں تم کہاں رہو گے، وہ بیچارہ کہاں رہے گا، جہنم میں جائے گا۔ ہم آخرت کی، یہ دنیا ہم آخرت بنانے کے لیے محنت کر رہے ہیں، دنیا بنانے کے لیے نہیں محنت کر رہے ہیں۔ دنیا بنانے کے لیے اہل باطل، فرقہ پرست، وہ لوگ محنت کر رہے ہیں، ہم تو آخرت سنوارنے کی بات کر رہے ہیں۔ اے لوگو آخرت سنوارو، آخرت سنوارو، اللہ کی توحید میں شرک نہ کرو۔ واللہ نے فرمایا اذ کنتم اعداء، جب تم دشمن تھے، فألف بین قلوبکم، تو اللہ نے اس توحید کے ذریعے تمہارے دلوں میں محبت پیدا کی۔ تو اہل توحید جو ہوتے ہیں ان سے محبت پیدا ہوتی ہے، وہ خود محبت پیدا کرتے ہیں کیونکہ وہ امن والے ہوتے ہیں، اسلام والے ہوتے ہیں۔ لیکن جو اہل شرک اور اہل باطل اور اہل بدعت ہدایت عطا فرمائیں۔ تو قرآن و سنت کی دلیلوں کے ساتھ بات کریں۔ جنت آپ کو چاہیے تو آپ محنت کریں، آپ ایسے بیٹھے بٹھائے ہماری بھی سنو، سب کی سنو، مانو اس کی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ سمجھ بات آئی؟ انشاءاللہ۔ اور سب سے بڑی بات، اللہ سے دعا کرو، رو اللہ سے، کیونکہ یارو یہ زندگی چند دن کی ہے، مر جاؤ گے، ہمیں بھی مرنا ہے، آپ کو بھی مرنا ہے۔ اللہ سے توبہ کر کے رو، اے اللہ، وہ بھی معراج ربانی بھی کہہ رہا ہے کہ یہ قرآن و حدیث حق پر ہے، وہ فلانا بھی کہہ رہا ہے، سب یہی کہہ رہے ہیں، اے اللہ میں جاہل ہوں، اے اللہ میں کیا کروں، اے اللہ مجھے ہدایت دے مولا۔ اے اللہ سے مانگو، رو، یہ بہت بڑی نعمت ہے، ہدایت سب کو نہیں ملتی، اللہ سے رو۔ میرا بھی حوالہ دو آپ، اللہ معراج ربانی کہتا ہے ایسا کرو ایسا کرو، اے اللہ فلانے بھی کہتے ہیں ایسے کرو، جو بھی قرآن حدیث، اے اللہ میں کدھر جاؤں، اے اللہ میں کدھر جاؤں، اے اللہ مجھے رہنمائی فرما، اے اللہ مجھے ہدایت دے، اے اللہ مجھے روشنی دے، اے اللہ مجھے قرآن و حدیث کی ہدایت دے، مجھے اللہ اور اس کے رسول کی ہدایت دے میرے مولا، اپنی طرف مجھے بلا لے مولا، اپنی طرف، اپنا جو تیرا راستہ ہے اس کے اوپر۔ تو دیکھو اللہ تعالیٰ آپ کو انشاءاللہ دل سے مانگو گے تو انشاءاللہ ضرور اللہ ہدایت دے۔ یہ کہو ضرور مانگو، ہدایت اللہ سے مانگا کرو، عافیت اللہ سے مانگو۔ اور ایک دعا جو تشہد میں بھی پڑھو، یعنی آخری رکعت میں بھی پڑھو، اور دو سجدوں کے درمیان تو ہم پڑھتے ہی ہیں، بہت پیاری دعا ہے۔ ہر ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے نبی، میں اللہ سے کچھ مانگنا چاہتا ہوں تو مجھے طریقہ بتا دیں، میں کیا مانگوں، کیسے مانگوں؟ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ یہ کہو کہ اللہم اغفر لی ورحمنی ورزقنی وعافنی، اللہم اغفر لی ورحمنی، اے اللہ مجھے معاف فرما، اے اللہ میرے اوپر رحم فرما، ورزقنی، اے اللہ مجھے رزق دے، وعافنی، اور اے اللہ مجھے عافیت عطا فرما۔ اللہ کے نبی نے اپنی انگوٹھے کو یوں دبایا اور چاروں انگلیاں ایسے کریں اور کہا یہ چاروں دعائیں جو ہیں نا، یہ تجھے دنیا اور آخرت کی ہر خیر اور بھلائی اسی کے اندر جمع ہے، یہ اللہ سے مانگا کر۔ تو سجدے بھی مانگو، اس میں ہدایت بھی ہے، اس میں دنیا اور آخرت، رزق بھی۔ اور رزق کا مطلب آپ یہ نہ سمجھو کہ صرف کھانا، نہ، رزق
صحت کی، تندرستی کی، آنکھوں کی، اولاد کی، بیوی دنیا سب رزق ہے اللہ، اس کی نعمتیں جو ہیں اس کی بھی، اور عافیت بھی، عافیت، معافی، تلافی، یہ دعا اللہ سے مانگو، سجدے میں بھی مانگو، تشہد بھی مانگو، چلتے پھرتے بھی اللہ سے مانگو، رب اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی، اس طرح سے آپ اللہ سے دعا مانگو، سمجھ رہے ہیں؟ اللہ ہمیں اور آپ کو صراط مستقیم پہ چلائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے، اور ہمارے بھولے بھالے جتنے بھی لوگ ہیں، مولویز ہوں، عالم ہوں، جاہل ہوں، عوام ہوں، اے اللہ ان سب کو ہدایت عطا فرما، ان سب کو صراط مستقیم پہ لا۔ اے اللہ ہم تیرے بھکاری ہیں، ہم تیرے محتاج ہیں، اے میرے مولا ہم شرک نہیں کرتے، بدعت سے دور ہیں، اے اللہ ہمیں رہنمائی فرما مولا، ہمیں ہر باطل فرقوں سے دور رکھ، اے اللہ ہمیں قرآن و سنت کی سمجھ اور فہم صحابہ کی طرح سمجھ اور سمجھ، صحابہ کے نقش قدم پر جو جیسا انہوں نے قرآن و سنت سمجھا اور سمجھایا، اے اللہ ہمیں انہی کے نقش قدم پہ چلنے والا بنا، اے اللہ تمام بھائیوں بہنوں کو ہدایت دے، تمام دنیا کے مسلمانوں کو ہدایت دے، اے تمام کافروں کو، مشرکوں کو اللہ ہدایت عطا فرما، یہود و نصارہ کو اللہ سے صراط مستقیم عطا فرما، اے اللہ سب کو اپنے دین میں دین کی سمجھ اور دین کا فہم عطا فرما مولا، اے اللہ سب کو شرک و بدعت سے دور رکھ، اے اللہ ہم سب کو شرک و بدعت سے دور رکھ، ہمارے آل اولاد، ہمارے آنے والی نسلوں کو اے اللہ ہمیں شرک و کفر سے اور الحاد و بے دینی سے اور بدعت و خرافات سے اللہ محفوظ فرما مولا، اے اللہ ہمارے اس اجتماع میں، ہماری اس مجلس میں جو بھائی ہمارے بہن شریک ہیں، اے اللہ جو غلط عقیدے لے کے آئے تھے، اللہ انہیں صراط مستقیم عطا فرما، اے اللہ جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے اور جو لوگ بھی اس کو سن رہے ہیں، اللہ سب کے بال بچوں کو امن و سلامتی، راحت اور ایمان اور عقیدے کی خیر عطا فرما مولا، قرآن و سنت کی سمجھ عطا فرما مولا، اے اللہ سب کو راہ ہدایت عطا فرما مولا، آمین یا رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔